فلکی نے ہاتھوں میں لے کر وہ چیک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ چیک کیا ٹکڑے ہوا، ایسے لگا فلکی پر آسیب آ گیا ہو۔ اس نے نوچ نوچ کر اپنے سارے زیور اتار پھینکے، زرتار دوپٹہ تار تار کر دیا، چوڑیاں اتار کے دور پھینک دی، ڈریسنگ ٹیبل کی ساری شیشیاں اٹھا کے آئینے پہ دے ماری۔ آئینہ چکنا چور ہو گیا۔ اس کے شکست خوردہ چہرے کے مختلف حصے نظر آ رہے تھے، جن کے اندر دیکھ دیکھ کر وہ اور چیخنے اور چلانے لگی۔ کمینہ، بے حس، سنگ دل، الو کا پٹھا، حیوان! میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی انسان اس قدر نیچ بھی ہو سکتا ہے، اتنا گرا ہوا، اتنا گھمنڈی، اتنا مغرور۔ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ میں اس کے اشاروں پہ چلتی رہی، اس کے ظلم سہتی رہی، اس کے لیے خاک ہو گئی، اور وہ یوں مجھے ٹھکرا کے چلتا بنا۔ اس ساری تپسیا کا یہ صلہ ہے۔ وہ چیخ چیخ کر روئی، جی بھر کر روئی، جتنے کپڑے تار تار ہو سکتے تھے کیے، جتنے شیشے اور گلدان توڑ سکتی تھی توڑے، جتنی گالیاں یاد تھیں سب دے ڈالیں، جتنے کوسنے زبان پہ آئے وہ ادا کیے۔ اس وقت اس کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچا ہوا تھا۔ اس وقت تو اگر آفاق بھی اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کا منہ نوچ لیتی، کیا کیا نہ کر دیتی وہ۔ اور جب وہ تھک ہار گئی تو اٹھ کے اپنے کپڑے سمیٹنے لگی۔ فلکی صرف وہی سامان لے کر جانا چاہتی تھی جو وہ ممی ڈیڈی سے لے کر آئی تھی۔ چن چن کر ایک ایک چیز جمع کی۔ اس وقت غصے میں یاد بھی نہیں آ رہا تھا کہ کون سا کپڑا کہاں پڑا ہے۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں اٹھ کے جانا پڑے گا۔ سامان اکٹھا کر لینے کے بعد اس نے آئینے میں دیکھا، سارا کاجل بہہ گیا تھا، چہرہ بہت بھیانک ہو گیا تھا، دلہن کے بجائے وہ چڑیل لگ رہی تھی۔ اس نے غسل خانے میں جا کے ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا، تولیے سے منہ صاف کیا اور ایک ہلکی سی کریم لگا لی۔ سرخ سوٹ اتار کر ایک سادہ سا سوٹ پہن لیا، اپنا کالا فر والا کوٹ اٹھا کے کندھوں پہ ڈالا۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے گھر میں ایک پل بھی رہا جائے۔ کم ظرف، تنگ نظر، کور نگاہ، گھٹیا کمینہ۔ عبدالکریم کو آواز دی، سامان اٹھوا کے اپنی گاڑی میں رکھا۔ سوجی سوجی آنکھوں پہ کالی اینک لگا کر وہ باہر آ گئی۔ سارے ملازم آ کر لائن میں کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک ایک کی نگاہ میں تاسف اور تعجب تھا۔ ہر ایک کا چہرہ سوال کر رہا تھا کہ بی بی تم کہاں جا رہی ہو؟ مگر فلکی نے کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ سب اس کے کیا لگتے تھے؟ جو آدمی دل میں نہ رہ سکے اسے قدموں میں بھی نہیں رہنا چاہیے۔ گاڑی میں چابی لگی ہوئی تھی۔ فلکی نے دروازہ کھولا، اندر بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گیٹ کا چوکیدار پریشان ہو کے کھڑا ہو گیا۔ حسب عادت اس نے گاڑی کو جاتے دیکھ کر ہاتھ سے سیلوٹ مارا، مگر آج فلکی نے سر کی جنبش سے جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے پلٹ کر کسی شناسا چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ چہرے نہیں تھے، یہ دیو تھے، بھوت تھے، جن کی طرف پلٹ کے دیکھنے والا خود سیاہ پتھر میں بدل جاتا ہے۔ وہ تیز رفتاری سے وہاں سے یوں نکل کے آئی جیسے کوئی زندان سے نکل کر آتا ہے۔ فلک بوس میں فلکی کی آمد سے سب چھوٹے بڑے بے حد مسرور ہوئے۔ شادی کے بعد وہ پہلی مرتبہ یوں رہنے کے لیے آئی تھی۔ نوکر چاکر بے حد خوش ہوئے، ہر کوئی ملنے کو چلا آ رہا ہے، اور مما تو اسے اتنے ساز و سامان کے ساتھ دیکھ کر نہال ہو گئی۔ یہ بھی نہ پوچھا کہ تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے، آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں، اور آفاق ساتھ کیوں نہیں آیا۔ رات بھر وہ روتی رہی اور اپنے دل سے پوچھتی رہی کہ اب زندہ رہنے کا یہی طریقہ ہے کہ بھول کے بھی آفاق کے بارے میں نہ سوچے۔ 2-4 دن تک اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ روز رات کو نیند کی گولی ضرور کھا کے سوتی تھی، صبح اٹھ کے روبوٹ کی طرح 2-4 کام کر کے پھر سو جاتی تھی۔ مسلسل نیند کی گولیاں کھانے سے اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ اب گولی نہ کھاتی تو رات بھر نیند نہ آتی۔ تب وہ بیٹھی بھولے بسرے نغمے سنا کرتی۔ اب پرانے اور درد بھرے گیت سن کے اس کے دل میں ہوک سی اٹھتی تھی۔ کمرے کے پردے گرائے، دروازے بند کیے، دونوں تکیوں میں منہ چھپائے، کئی دنوں سے وہ ایک ہی گیت سنتی جا رہی تھی۔ ممی کے زمانے کا گیت تھا، اور ممی کی کبٹ سے ہی وہ کیسٹ اٹھا کے لائی تھی۔ ایک دل کا لگانا باقی تھا، سو دل بھی لگا کے دیکھ لیا۔ تقدیر کا رونا کم نہ ہوا، آنسو بھی بہا کے دیکھ لیا۔ ایک بار بھلانا چاہا تھا، 100 بار وہ ہم کو یاد آیا۔ ایک بھولنے والے کو ہم نے 100 بار بھلا کے دیکھ لیا۔
اور پھر فلکی دھواں دھار رونے لگتی تھی۔ گیت ختم ہوتا تو وہ نئے سرے سے لگا دیتی۔ وہ اتنا رو چکی تھی کہ اگر گیت کے الفاظ اس کے سامنے رکھے ہوتے تو ابھی تک مٹ چکے ہوتے۔ وہ آفاق کے لیے نہیں روتی تھی، وہ بار بار اپنے دل کو تسلی دیتی کہ آفاق جیسے آدمی پہ کیا رونا، رونا تو اپنی تقدیر پہ آ رہا تھا۔ پھر سوچتی تھی کہ آزادی تو اس نے خود ہی مانگی تھی، ہر قیمت پہ آزادی، اور پھر اس نے تو وعدہ کر رکھا تھا، اگر وہ وعدہ نہ نبھاتا تو وہ اسے عہد شکن اور خود غرض کہتی۔ پھر سوچتی کہ ہاں تو وعدہ توڑ دیتا، لیکن میرا دل تو نہ توڑتا، میں بھی گوشت پوشت کی انسان ہوں، فٹ بال تو نہیں ہوں کہ ہر وقت ٹھوکر مار کر ہی بات کی جائے۔ وہ اتنا بھی تو کہہ سکتا تھا کہ بھائی میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، اب آگے تمہاری مرضی ہے، لیکن اس نے تو حکم صادر کر دیا جیسے وہ خدا ہو اور لوگوں کی تقدیروں پہ قدرت رکھتا ہو۔ اپنی ذات پہ اسے کس قدر گھمنڈ ہے۔ ٹھیک ہے میں پہلے بری لڑکی تھی، میں نے بہت سی بری حرکتیں کی تھیں، مگر بعد میں نے اسے اس کی پسندیدہ لڑکی بن کے دکھایا تو تھا۔ میری محبت کو کیوں نہ پہچان سکا؟ کیا عقل کا بھی اندھا ہے؟ اب میں زندگی بھر اس کا نام نہیں لوں گی، اس کی صورت نہیں دیکھوں گی۔ اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں نے اپنی آزادی کی پوری قیمت ادا کی ہے۔ ایک شام کو ممی بن ٹھن کے اس کے کمرے میں آ گئی، بولی آج کلب میں ایک میوزیکل کانسرٹ ہے، تم چلو گی کیا؟ نہیں ممی پلیز، میرا دل نہیں چاہ رہا، فلکی نے بیزاری سے کہا۔ میں تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر آرام کروں گی۔ اوہ ڈیئر، ذہنی سکون کے لیے موسیقی اور تفریح دونوں کی بہت ضرورت ہے، گھر پہ پڑی رہو گی تو مرجھا جاؤ گی۔ ممی آپ یقین کریں مجھے آپ کی کلب پارٹیوں سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے فلکو؟ مائی ڈیئر تم تو بالکل ہی بدل گئی ہو۔ ممی ہر لڑکی شادی کے بعد بدل جاتی ہے، اس نے جل کے جواب دیا۔ ہاں مگر تم تو بالکل ہی مردہ دل ہو گئی ہو، ذرا اپنی شکل تو دیکھو آئینے میں، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں، رنگ زرد اور میلا ہو گیا ہے، جسم ڈھیلا ہو گیا ہے تمہارا۔ مائی گاڈ اس عمر میں تمہارا یہ حال ہو گیا ہے، ابھی تو بچہ بھی نہیں ہوا، ذرا دیکھو میں تم سے زیادہ فریش نظر آتی ہوں۔ فلکی نے نظر اٹھا کے ممی کے چہرے کو دیکھا۔ ممی واقعی بہت جوان اور تر و تازہ لگ رہی تھیں، زیادہ سے زیادہ فلکی کی بڑی بہن معلوم ہو رہی تھیں۔ سال کے 365 دن وہ اپنی فگر اور فیس کا دھیان رکھنے میں گزارتی تھیں۔ احساس جیسی کوئی شے ان کے پاس نہیں تھی، کسی کی خاطر جینا انہیں نہیں آتا تھا، وہ دوسروں کو اپنے لیے مارنے کے در پہ تھی، وہ صرف اپنے لیے جیتی تھیں، اسی لیے وہ خوش باش تھیں۔ کاش مجھے بھی ڈیڈی جیسا شوہر ملا ہوتا، فلکی نے آہ بھر کے سوچا تھا۔ تم کل تیار رہنا، میں تمہیں بیوٹی کلب لے کے چلوں گی، تمہارا فیشل کرواؤں گی، اور صبح صبح ایکسرسائز کیا کرو، تمہارا جسم ٹائٹ ہونا چاہیے، زیادہ تر جوس پیا کرو، بہتر ہوگا اگر نہار منہ ایک لیمو پانی میں نچوڑ کے پیو، اور آج کل شہد کا ماسک بھی تمہارے لیے ٹھیک رہے گا۔ ممی پلیز آپ جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے، عاجز آ کے فلکی نے کہا۔ ہاں میں چلتی ہوں، میں بھی لیٹ نہیں ہونا چاہتی، لیکن تم اپنا دھیان رکھو، تم مرد کی فطرت کو نہیں جانتی، مرد بڑا ہرجائی بھنورا ہے، پھول میں رس نہ ہو تو فوراً اڑ جاتا ہے۔ اب مجھے دیکھ لو، آج تک تمہارے ڈیڈی نے کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ میری جان تم بھی ان باتوں کا خیال رکھو، نازلی صدر الدین بیٹی کو سدا بہار ہونا چاہیے، ایک تو تم نے جلدی شادی کر لی اور اوپر سے بالکل روایتی عورت بن گئی ہو۔ اچھا چلو میں چلتی ہوں۔ فلکی چپ بیٹھی رہی، ممی ادا سے کھڑی ہو گئی، اور ہاں ممی جاتے جاتے پھر رک گئیں۔ ڈارلنگ تمہارے بال بھی بہت بڑھ گئے ہیں، ایک چٹیا کے ساتھ تم کافی سوبر اور افسردہ لگتی ہو۔ پامیلا کے پاس بہت سے نئے اسٹائل آئے ہیں، جا کر اپنا نیا ہیئر کٹ کرواؤ، کیا واہیات شکل بنا رکھی ہے، جیسے کوئی بڈھی اماں ہو۔ اچھا ممی اچھا۔ بڑی مشکل سے ممی نے پیچھا چھوڑا۔ ممی نے کبھی وہ نصیحت نہ کی جو زندگی کے لیے ضروری تھی۔ اس نے اپنی میلی چٹیا ہاتھ میں پکڑ لی، اپنے رخساروں کے ساتھ لگا لی، اس میں اس کی مہک آ رہی تھی۔ ممی سمجھتی ہیں ایک چٹیا بنانے سے میری شکل افسردہ لگتی ہے۔ واہ میری ممی واہ، زندہ باد۔
افسردگی کا کوئی جواز بھی تو ممی کے پاس نہیں ہے۔ ایک حسین عورت ہو، دولت مند ہو، دنیا کی کسی نعمت کی کمی نہ ہو تو اسے ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، ہے نا ممی؟ لیکن ممی کیا جانے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ سرے راہ یوں لٹا کے بیٹھی ہے جیسے سفر کے پہلے پڑاؤ پہ ہی کوئی راہزن آخری پونجی تک لوٹ کے لے گیا ہو۔ ہاں، اس کے پاس اب ہے ہی کیا ان لمبے بالوں کے سوا؟ یہ بال اس نے اس دشمن جان کے لیے بڑھائے تھے۔ وہ اپنی چٹیا اپنے کلیجے سے لگائے بیٹھی رہی، پھر ایک دم اسے غصہ آ گیا۔ کیوں؟ اس کے لیے کیوں؟ وہ میرا کون ہوتا ہے؟ اسے میری کس بات کا احترام تھا کہ میں اپنی زندگی تک اس کے لیے مٹا دوں؟ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی، دراز کھول کے کار کی چابی نکالی اور باہر آ گئی۔ سیدھا پامیلا ہیئر فیشن پہنچی۔ وہ ایک عرصے سے پامیلا سے ہی بال کٹوا رہی تھی۔ وہ اس کی پسند اور ناپسند کو جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فلکی کو چٹیا سخت ناپسند ہے۔ وہ فلکی کے اتنے لمبے بال دیکھ کے حیران رہ گئی۔ اس نے جب فلکی کے کندھے پہ تولیہ بچھا کے اس کے سنہری بال پھیلائے تو فلکی جی جان سے لرز گئی۔ اتنے خوبصورت بال، پورا 1 سال لگا تھا انہیں بڑھانے میں۔ کس کس مرحلے سے نہیں گزرے تھے یہ بار، انہیں اس کے کندھوں پہ بکھر جانا چاہیے تھا، مگر ان کے مقدر میں یہ گندا فرش تھا جس پہ پامیلا انہیں کاٹ کاٹ کے پھینک رہی تھی۔ ہر بار جب وہ کینچی چلاتی، بال کاٹ کے نیچے پھینکتی، فلکی کو یوں محسوس ہوتا جیسے یہ کینچی اس کے دل پہ چلی ہے۔ یہ بال ہر رات میرے ساتھ میرے خوبصورت بستروں پہ سوئے ہیں، میرے ساتھ حسین خواب دیکھے ہیں۔ وہ یوں بیٹھی تھی جیسے کوئی اسے ذبح کر رہا ہو۔ سارے بال کٹ گئے تھے اور ان کا ڈھیر زمین پہ پڑا تھا۔ آج وہ آئینے میں بیٹھی اپنے نئے ہیئر اسٹائل کو نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ وہ کرسی کے پیچھے پڑے ہوئے اس بالوں کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کی طرح مردہ پڑا ہوا تھا۔ جب صفائی والا لڑکا برش لے کے فرش سے وہ بال صاف کرنے کے لیے آگے بڑھا تو فلکی چیخ پڑی، پامیلا پلیز میرے بال اکٹھے کر کے مجھے دے دو۔ کیوں؟ پہلے تو تم نے کبھی نہیں مانگے۔ ہاں لیکن اب دے دو پلیز، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ او مجھے بتاؤ، میں تمہیں خود ان کا کوئی اچھا سا پیس بنوا دوں گی۔ نہیں، مجھے پلیز میرے سارے بال ایسے ہی دے دو۔ پامیلا نے سارے بال جمع کیے اور پھر انہیں ایک پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کے فلکی کو تھما دیا۔ وہ لفافہ گود میں رکھ کے فلکی یوں گاڑی چلاتی رہی جیسے اس کا کوئی ننھا بچہ گود میں سویا ہوا ہو۔ گھر آ کے وہ دھپ سے اپنے پلنگ پہ بیٹھ گئی۔ لفافہ کھول کے وہ سارے بال اپنے آگے پھیلا لیے۔ فلکی کو یوں محسوس ہوا جیسے اب اس کے پاس آفاق کی کوئی بھی نشانی نہیں رہی۔ آج آفاق اس کے وجود سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ فلکی نے کٹے ہوئے بالوں پہ چہرہ رکھا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ یہاں فلک بوس میں رہنا اور بھی زیادہ کٹھن لگ رہا تھا، خصوصاً پہلا ہفتہ تو بڑا صبر آزما تھا۔ وہ سارا دن کمرے میں پڑی چائے پیتی رہتی یا درد بھرے گیت سنتی رہتی۔ نہ منہ دھونے کو دل چاہتا تھا، نہ کپڑے بدلنے کو۔ ممی آتے جاتے اسے کوئی نہ کوئی لیکچر ضرور دے جاتی، اور پھر اسے اپنے گھر میں کام کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ اب جب یہاں آئی تھی تب سے بالکل اپاہج پڑی ہوئی تھی۔ یوں تو وقت نہیں گزرے گا۔ اس نے سوچا کہ وہ یہاں بھی گھر کا کام شروع کر دے۔ پہلے دن جب وہ باورچی خانے میں گئی تو سارے نوکر اس کے پیچھے پڑ گئے۔ منی بی بھی آپ یہاں کیوں آ گئی؟ ارے جی ہم کس لیے ہیں جی؟ رمزو باورچی خانے کی حالت تو دیکھو۔ ایک دن وہ باقاعدہ رمزو کے سر پہ سوار ہو گئی۔ یہ باورچی خانہ ہے یا کباڑ خانہ؟ اگر کوئی یہ باورچی خانہ دیکھ لے تو ہمارے گھر سے کچھ بھی کھائے پیے بغیر چلا جائے گا۔ رمزو حیرت سے فلکی کی صورت دیکھنے لگا۔ یہ وہی باورچی خانہ تھا جس کا پکا کھا کھا کر فلکی بی بی اتنی بڑی ہوئی تھی، اور آج یہی باورچی خانہ انہیں برا لگ رہا تھا۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ اس باورچی خانے کو دیکھو، یہ دیکھو فرش کتنا گندا ہے۔ ایسے لگتا ہے صدیوں سے اس چولہے کو اور اس اوون کو صاف نہیں کیا۔ اور یہ چولہے کے پیچھے کیا ہے؟ یہ کالا کالا، نکالو اسے۔ اف اللہ، میلے جھاڑن، انہیں سیاہ کر کر کے چولہے کے پیچھے ڈھیر کرتے جاتے ہو تم، دھونے کے بجائے۔ اور یہ ذرا الماریاں تو دیکھو اندر سے۔ اس نے باری باری ساری الماریاں کھول دیں۔ اور یہ کیا ہے؟ ٹوٹے ہوئے برتنوں کا ڈھیر۔ تو جو برتن ٹوٹ جاتے ہیں انہیں اس طرح چھپا دیتے ہو تم۔ اور یہ دیگچیاں دیکھو،
مجھے معلوم ہے کہ اس کچن میں 101 کلینرز موجود ہیں، تو ان دیگچیوں کے تلوے صاف نہیں رکھ سکتے؟ اور اس بیسن کو دیکھو، بدبو آ رہی ہے یہاں سے۔ برتن دھونے کے بعد گرم پانی سے نہیں مانجتے ان کو؟ گرم پانی نہیں ڈالو گے تو برتنوں کا جمع ہوا گھی کس طرح سے نالیوں سے نکلے گا؟ میں کہتی ہوں ابھی کہ ابھی جلدی یہ سارا باورچی خانہ صاف کرو، اس طرح چمکاؤ جیسے ابھی نیا بنایا گیا ہو۔ آئندہ سے میں خود باورچی خانے میں آ کے کام کیا کروں گی۔ اور میری بات ایک یاد رکھنا، اگر باورچی خانہ گندا ہو نا تو کھانے میں لذت نہیں ہوتی۔ رمزو کو ہدایات دے کے وہ لان میں نکل آئی۔ آج دھوپ کافی چمکدار تھی۔ مالی دھوپ میں آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا اور سگریٹ کے لمبے لمبے کش لگا رہا تھا۔ جب فلکی کو اپنے سامنے کھڑا پایا تو بوکھلا کے کھڑا ہو گیا، سگریٹ دور پودوں میں پھینک دیا اور ہاتھ ماتھے پر لے جا کے سلام کیا۔ یہ گراؤنڈ کتنے دن سے صاف نہیں کیا؟ یہ ابھی صاف کیا ہے جی، یہ گراؤنڈ ابھی صاف کیا تم نے۔ ہر طرف کوہر سے جلے ہوئے پتے بکھرے پڑے ہیں، گھاس کی رنگت تو دیکھو۔ کیا کریں بی بی جی، اتنا کوہر پڑ رہا ہے کہ پودے اور گھاس آپ ہی آپ جل جاتے ہیں۔ تو تم مالی ہو، تم جانتے ہو کہ پودوں کو کس طرح کوہر سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ جی یہ جو آم کے نئے پودے لگائے تھے ان پہ سرکنڈوں کی جھاڑیاں کیوں نہیں لگائیں؟ جی لگا دیتا ہوں جی۔ تمہیں یہ معلوم ہے کہ اس موسم میں کون سے پھول لگائے جاتے ہیں؟ وہ جی کیا فائدہ لگانے کا، سردی سے سب جل جائیں گے۔ سب نہیں جلتے، اس موسم کے خاص پھول ہوتے ہیں۔ میں تمہیں پرچے پہ نام لکھ کے دیتی ہوں، کل نرسری جانا اور نئی پنیریاں لے کے آنا۔ جی اچھا حضور، اور اب میں ہر روز آ کے کام کی جانچ پڑتال کیا کروں گی، سمجھے؟ جی اچھا۔ مالی نے سر جھکا لیا اور دل میں سوچنے لگا کہ جب چھوٹی بی بی اس گھر میں ہوتی تھیں تب تو انہیں اس گراؤنڈ کا خیال نہیں تھا، اب یہ ایک دم سے پودوں میں کون سی دلچسپی ہو گئی۔ اور ہاں، گراؤنڈ میں روز مشین چلایا کرو۔ جی حضور۔ درختوں کے نیچے جتنے پتے گرے ہوتے ہیں ایک گڑھا کھود کے اس میں ان کو جمع کرتے رہو، ان کی کھاد بناؤ، موسم بہار میں کام آئے گی۔ جی بہت اچھا جناب۔ اس کے جاتے ہی مالی نے سکون کا سانس لیا۔ گیٹ پر سے گزرتے ہوئے وہ رک کے ڈرائیور کی کارکردگی کا جائزہ لینے لگی۔ ان کے گھر میں 2 بڑے گیراج تھے جس میں بیک وقت 4 موٹریں آگے پیچھے کھڑی ہوتی تھیں، مگر اب وہاں 3 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایک ڈیڈی کی سیاہ مرسیڈیز تھی، دوسری ممی کی گاڑی تھی اور تیسری ٹویوٹا کرولا جو انہوں نے فلکی کو جہیز میں دی تھی اور جسے فلکی اپنے ساتھ واپس لے آئی تھی۔ ڈرائیور نے ممی کی کار کا کیسٹ ریکارڈر چلایا ہوا تھا اور مزے سے اندر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ سب موٹریں صاف ہو چکی ہیں مکھن خان؟ اس نے آگے بڑھ کے بلند آواز میں پوچھا۔ مکھن خان نے فوراً آواز آہستہ کر دی اور کار سے نکل آیا۔ جی میڈم۔ ویل کپ تو ساری گاڑیوں کے گندے نظر آ رہے ہیں، ذرا میری گاڑی کا اندر والا حصہ دیکھو۔ جب میں آئی تھی تو میری گاڑی چم چم کر رہی تھی، تم نے اسے کبھی محنت سے صاف ہی نہیں کیا، کھڑی کھڑی گندی ہو رہی ہے وہ۔ اور یہ دیکھو، ڈیڈی کی گاڑی کے سیٹ کے کور کس قدر میلے ہو رہے ہیں، انہیں ڈرائی کلین کیوں نہیں کرواتے ہو تم؟ وہ جی بیگم صاحبہ جب آرڈر کریں گی تو دھلوا دوں گا میں۔ کیوں تمہیں خود نظر نہیں آتا کہ جب کور میلے ہو جائیں تو اتار کے دھلنے کو دینے ہوتے ہیں اور ممی سے پیسے لے لینا پھر؟ اور کام کے وقت ریڈیو مت لگایا کرو، صبح صبح آ کے سب سے پہلے گاڑیاں دھویا کرو۔ جی بہت اچھا۔ تمام ملازمین حیران تھے کہ فلکی بی بی کو ہو کیا گیا ہے، ہر بات میں نقص نکالنے لگی ہیں۔ وہ خود پریشان تھی۔ ممی کو بھی فلکی کے چڑچڑے پن کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اکثر وہ کھانا کھاتے کھاتے ایک دم سے اٹھتی اور خود کچن میں پھلکا لینے چل دیتی اور پھر اندر سے اس کی آوازیں سنائی دیتی۔ وہ اونچی آواز میں خانسامہ کو ڈانٹ رہی ہوتی تھی۔ یہ روٹی پکائی ہے تم نے، پھلکے پہ کبھی کالا پھول نہیں ہونا چاہیے، تمہیں پھلانے کا طریقہ نہیں آتا، کہیں سے کچا ہے کہیں سے جلا ہوا ہے۔ ایک روز ڈیڈی نے فرمائش کر کے کھیر پکوائی، ممی تو ایک چمچ لیتے ہی واہ واہ کرنے لگیں۔ فلکی نے جب کھیر کھائی تو رمزو کو بلوایا، پوچھنے لگی یہ کھیر ہے؟ ایسے لگتا ہے چاول ابال کے دودھ میں ملا دیے ہیں، نہ خوشبو ہے نہ ذائقہ۔ الائچیاں ڈالی تھیں اس میں تم نے؟ نہیں سرکار۔ کھیر اور کسٹرڈ بغیر الائچی کے کیسے بن سکتا ہے؟ اتنے بڈھے ہو گئے ابھی تک تمہیں یہ نہیں پتا چلا؟ کل سے میں خود کھیر پکاؤں گی، فلکی نے کہا۔ جانی تم کیا تردد کرتی پھرو گی،
پھر کبھی صحیح، ممی نے فوراً سے جواب دیا۔ نہیں ممی، میں ان خانسامہ لوگوں کو صحیح طریقے سے کھانا پکانا ضرور سکھاؤں گی۔ ممی نے ماتھے پہ بل ڈال لیے۔ اب ان کی اکلوتی بیٹی خانسامہ گیری کرے گی، اور ڈیڈی مسکراتے ہوئے میز پر سے اٹھ گئے۔ اکثر وہ دوپہر کے کھانے پہ کہتی، رمزو یہ سالن کا رنگ اتنا کالا کیوں ہے؟ کالا تو نہیں ہے سرکار۔ تو یہ کیا ہے؟ اس میں کون سی سبزی ڈالی ہے؟ سرکار گوبھی ہے اس میں۔ اور گوبھی کی تم یہ شکل بنا کے لائے ہو؟ گوبھی ہی تو ایک ایسی سبزی ہے کہ جب تک اس کے پھول اور رنگت اصل حالت میں نہ رہیں تو اسے کھانے کا مزہ نہیں آتا۔ کسی دن وہ شامی کباب میں نقص نکال دیتی۔ دیکھو میری بات سنو رمزو، جب تک قیمہ اچھی طرح نہ پک جائے اسے نہ پیسا کرو، ورنہ کچے قیمے کی باس آتی رہتی ہے، اور کبابوں کے اندر مسالہ بھرا کرو۔ میری جان، یہ تم کیسی بڈھوں والی باتیں کرنے لگ گئی ہو؟ ممی چڑ کے کہتی تھی۔ تم میں سے مرچ مسالوں کی بو آنے لگی ہے۔ اوہ سویٹ ہارٹ، تم خوشبوؤں کی باتیں کیا کرو، پھولوں کی باتیں کیا کرو۔ اور تم ہمیشہ سے اس گھر کا کھانا کھاتی رہی ہو، اب تمہیں اس میں نقص نظر آنے لگے ہیں۔ تم نے کیا کوئی کوکنگ کا خاص کورس پاس کر لیا ہے؟ میں پوچھوں گی آفاق سے، اس نے میری بیٹی کو باورچن بنا دیا ہے۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں بنا سکتا ممی، فلکی نے چڑ کے کہا۔ یہ اپنے شوق کی بات ہوتی ہے۔ میں نے گھرداری پہ بے شمار کتابیں پڑھی ہیں اور پریکٹیکل بھی کیا ہے۔ جو بات دل کو اچھی لگے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ حقیقتاً اسے اس وقت آفاق کا تذکرہ ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ دن میں وہ ایک بار کچن میں ضرور جاتی تھی، اور پھر سارے نوکروں کی شامت آ جاتی تھی۔ یہ تم چائے کو کس طرح دم دیتے ہو رمزو؟ جی جس طرح ہمیشہ دم دیتا رہا ہوں، وہ سر جھکا کے کہتا۔ نہیں، وہ طریقہ غلط ہے۔ رمزو حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگتا۔ پہلے چائے دانی کو اچھی طرح صاف کیا کرو، پھر کھولتا ہوا پانی ڈال کر چائے دانی کو اندر سے کھنگالو، پھر اسی طرح گرم گرم چائے دانی میں 2 چمچ چائے کی پتی کے ڈالو، اور پھر اس پہ ڈھکن لگا دو۔ جب پتی کو دم آ جائے اس کے بعد کھولتا ہوا پانی ڈال کر اوپر سے ٹی کوزی لگا دو۔ اور ہاں، ایک اور بات یاد رہے، چائے کا پانی نہ تو کچا ہو اور نہ بہت زیادہ ابلنے پائے۔ سمجھ گئے ہو؟ سمجھ گیا ہوں سرکار۔ رمزو منہ لٹکا کے چلا جاتا، مگر دل میں یہ ضرور سوچتا تھا کہ منی بی بی کی شادی تو ایک بہت بڑے آدمی کے ساتھ ہوئی تھی، مگر ایسے کیوں لگتا ہے جیسے یہ کسی خاندانی خانسامہ کے ساتھ رہ کے آئی ہیں۔ یہی حال سارے ملازموں کا تھا، کوئی بھی اس سے خوش نہیں تھا۔ ایک روز ممی اپنے چہرے پہ شہد کا ماسک لگائے، سر پہ بجلی کے رولرز لگائے، سن روم میں بیٹھی اپنی ٹانگوں پہ زیتون کے تیل کا مساج کر رہی تھیں کہ فلکی آ گئی۔ کیا بات ہے میری زندگی؟ ممی کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ ممی ڈیڈی آج ناشتہ کیے بغیر چلے گئے ہیں۔ ہاں، ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے ممی۔ تو کیا بات ہے؟ رمزو نے انڈے ٹھیک سے نہیں بنائے تھے، چائے بھی بہت پہلے دم دے دی تھی، ٹھنڈی ہو چکی تھی وہ۔ رات کو مکھن اس نے ڈیپ فریزر میں رکھ دیا تھا، صبح کو وہ پتھر بنا ہوا تھا۔ تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے میری جان؟ نوکروں سے اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ممی پلیز، آپ ڈیڈی کا خود خیال رکھا کریں۔ تو تمہارے ڈیڈی بچے ہیں کیا؟ یہ بات نہیں ہے ممی، بیوی کس لیے ہوتی ہے؟ میری جان، بیوی میں اور نوکرانی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہارے ڈیڈی کی ایسی عادتیں ہیں، وہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں۔ ہماری شادی کو 25 سال ہو گئے ہیں اور ہم اس طرح سے بہت خوش ہیں۔ پتہ نہیں تم آج کل کیوں اتنی بچی ہو رہی ہو، اتنی فرسٹریشن کیوں پیدا ہو گئی ہے تم میں؟ ہر نوکر کو ڈانٹ دیتی ہو۔ جانتی ہو آج کل نوکروں کا ملنا کتنا مشکل ہے، اور یہ سارے پرانے ملازم ہیں، یہ اتنے عرصے سے ٹکے ہوئے ہیں، تم اب انہیں نکالنے کے در پہ ہو۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ ممی میں کسی کے رزق پہ لات نہیں مارنا چاہتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ یہ سب لوگ سلیقے سے کام کریں، نمک حرامی نہ کریں، جتنے پیسے لیتے ہیں اتنی محنت بھی تو کریں نا۔ فلکی، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تمہیں ہی کچھ ہو گیا ہے۔ ممی آپ کو سب ٹھیک لگتا ہے، تعجب کی بات ہے۔ نوکر آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں، روپیہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ تو روپیہ کس لیے ہوتا ہے میری جان؟ اپنے آرام کے لیے ہوتا ہے نا۔ ممی محنت کے بغیر آرام کیسے اچھا لگتا ہے؟ آپ بھی ذرا گھر کے کاموں میں دلچسپی لے کے دیکھیں، ڈیڈی کی خدمت کر کے دیکھیں،
آپ کو ایک نیا سرور محسوس ہوگا۔ فلکی، یہ باتیں میں نے تو تمہیں نہیں سکھائیں، کہاں سے سن کے آئی ہو تم یہ؟ ممی زندگی نے سکھائی ہیں۔ واہ، جمعہ 8 دن ہیں تمہاری زندگی کو ہوئے، تم نے زندگی کو سیکھ بھی لیا۔ ممی زندگی بے حسی کا نام نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج صبح ڈیڈی چلا رہے تھے، ان کے کوٹ کا بٹن ٹوٹا ہوا تھا۔ تو میری جان غلام رسول کو بٹن لگانا آتا ہے، ایسے چھوٹے موٹے سب کام وہ جانتا ہے، اسی لیے تو اسے تمہارے ڈیڈی کے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو ممی پھر آپ ایسا کریں کہ غلام رسول کا نکاح ڈیڈی کے ساتھ پڑھا دیں۔ فلکو، ممی ایک دم پریشان ہو کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فلکی نے اپنی پوری زندگی میں اتنی بیہودہ بات نہیں کہی تھی۔ بیٹا، میں کئی دنوں سے سیریسلی سوچ رہی ہوں کہ تمہیں کسی ماہر نفسیات کو دکھا دوں۔ بیٹی، تمہاری حالت بہت زیادہ تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے تم ابھی میرے ساتھ چلو ڈاکٹر مالک کے پاس، سنا ہے ابھی امریکہ سے آیا ہے اور بہت ماہر ڈاکٹر ہے۔ اف ہو ممی، آپ بھی نا۔ پھر فلکی وہاں سے اٹھائی۔ یہ کیسا جہان ہے جہاں عقل کی بات کی جائے تو لوگ پاگل قرار دے دیتے ہیں۔ کیا وہ پہلے اب نارمل تھی یا اب نارمل ہے؟ کیا وہ پہلے صحیح الدماغ تھی یا اب صحیح الدماغ ہے؟ پر اسے پاگل کس نے بنایا؟ اس کے ہوش کس نے اڑائے؟ کس نے اسے اپنوں سے بیگانہ کیا؟ آفاق نے۔ خدا غارت کرے اس آفاق کو، اس کی زندگی کا بیڑا غرق کر دیا، اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، بیچ منجدھار میں کشتی الٹ دی۔ پہلے کیسے مزے سے گزر رہی تھی، یہی ممی ڈیڈی تھے، یہی گھر تھا، نوکر چاکر بھی یہی تھے، کھانے پینے کا بھی یہی عالم تھا۔ کیسی شاہانہ زندگی تھی، کھانا پینا سونا، بے شمار دوست۔ ایک دم اسے آفاق پہ بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ وہ تو سمجھتا ہوگا میں اس کے بغیر مر جاؤں گی، زندہ ہی نہیں رہوں گی، خودکشی کر لوں گی۔ نہیں، مجھے اس کو بھلانا آتا ہے۔ اس نے ڈائری اٹھائی، جلدی سے پنکی کا نمبر ڈھونڈ کے نکالا، پھر نمبر ملایا۔ ہیلو، پنکی کی آواز تھی، سوئی سوئی بھاری بھاری سی۔ مجھے پہچانتی ہو پنکی؟ پنکی تھوڑی دیر چپ رہی، پھر بولی، او فلکی، تم فلکی ہو نا؟ لیکن آج تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ یہ اس فلکی کی آواز تو نہیں ہے۔ واہ واہ، فلکی ہنس پڑی۔ دوست ہو تو ایسی ہو، تمہاری پہچان کی داد دیتی ہوں۔ ٹھیک ہی کہا ہے تم نے، یہ اس فلکی کی آواز تو نہیں ہے۔ کیوں فلکو، کیا ہوا ہے؟ پنکی نے اتنے پیار سے پوچھا کہ فلکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس کچھ نہیں ہوا، اپنی آواز پہ قابو پا کر وہ بولی۔ وہ فلکی آسمان پہ رہتی تھی، یہ فلکی زمین پہ آ رہی ہے۔ او نو فلکو، پہیلیاں نہ بھجواؤ، کہاں سے فون کر رہی ہو تم؟ ممی کے ہاں سے۔ اور وہ تمہارا آفاق، وہ کہاں ہے؟ نام نہ لو اس خبیث کا، فلکی گرجی۔ میں نے سنا ہے کہ وہ تم پہ بہت سختی کرتا ہے، کسی سے ملنے نہیں دیتا۔ چھوڑو یار اس منحوس کا ذکر، آ جاؤ مل کے باتیں کرتے ہیں۔ عرصہ ہوا میں باتیں کرنے کو ترس گئی ہوں۔ ہاں یار، لیکن یہ تو بتاؤ یہاں کیسے آئی ہو؟ کہیں اس کی چھٹی تو نہیں کروا دی؟ بس کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ پر یہ ہوا کیسے؟ اب میں سب کچھ فون پہ تو نہیں بتاؤں گی نا، تم آؤ تو۔ ابھی آ جاؤں؟ ہاں آ جاؤ، میں تو گھر پہ ہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد پنکی چلی آئی، یوں گلے ملی جیسے برسوں کی بچھڑی ہوئی ہو۔ فلکی نے بہت مختصر اپنے حالات بتا دیے، وہ سب کچھ تفصیل سے نہیں بتانا چاہتی تھی۔ جانے کیوں؟ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے آفاق کو اس کے سامنے برا بھلا کہے۔ پنکی اس کے لوٹ آنے پہ بہت خوش تھی، اسے بتا رہی تھی کہ اس کے جانے کے بعد اس نے 3 بوائے فرینڈز بدلے ہیں۔ پھر وہیں بیٹھ کر دونوں نے اپنی ساری سہیلیوں کو فون کیا، سب کو فلکی کے لوٹ آنے کی اطلاع دی گئی۔ سب نے بڑے پرجوش انداز میں اس خبر کا استقبال کیا۔ کل شام سب نے فلک بوس میں جمع ہونے کا پروگرام بنا ڈالا۔ پنکی کافی دیر تک بیٹھی رہی، پچھلے 1 سال کی باتیں، اسکینڈل، نئے معاشقوں کے بارے میں فلکی کو تفصیل سے بتاتی رہی۔ فلکی بار بار بس ایک ہی سوال دہرائے جا رہی تھی، اور سناؤ سب کا کیا حال ہے؟ ارے سب کا تو بتا چکی ہوں، اب اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو تم؟ ہاں سمجھ گئی، تم بابی کے بارے میں جاننا چاہتی ہو نا؟ ارے نہیں، مجھے اس کا کوئی تجسس نہیں ہے، میں ایسی سب کا پوچھ رہی تھی۔
فلکی نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ارے بڑے مزے میں ہے وہ کمینہ، پنکی نے خود ہی کہنا شروع کیا۔ 2 سہیلیاں بدل چکا ہے، آج کل تیسری کے ساتھ ہے۔ شاید وہ تیرا غم اس طرح سے غلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہاں خیر مجھے کیا؟ فلکی کو دل کے اندر دکھ کا عجیب سا احساس ہوا۔ یار تیری واپسی کا جشن مناتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ہفتے کی رات کو ایک پارٹی ارینج کرتے ہیں رینبو کلب میں، بڑا مزہ آئے گا، اور اس دن بابی کا بھی تماشا دیکھیں گے۔ نہیں یار پلیز اس طرح سے میرا جلوس نہ نکالنا۔ تو پھر تم حامی بھر لو نا، خود ہی آ جانا تم۔ اچھا، فلکی کچھ سوچتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے آ جاؤں گی، اور سنو خوب بن ٹھن کے آنا۔ کیوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں نہیں پڑتا؟ یار ہار سنگھار سے مجھے ویسے ہی نفرت سی ہو گئی ہے۔ کیوں یار، پہلے تو کتنی شوقین تھی، مجھے یاد ہے تیرے پاس 200 تو لپسٹکوں کے شیڈ تھے۔ ہاں پہلے کی بات اور تھی، پہلے 400 امنگیں بھی تو تھیں دل میں۔ مگر بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تجھ سے پیار نہیں کرتا وہ کسی سے بھی پیار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، کیا وہ ذہنی مریض ہے؟ شاید ایسا ہی ہو، مگر دیکھنے میں تو اچھا بھلا لگتا تھا۔ دیکھنے سے تو میں بھی اچھی بھلی ہی لگتی ہوں، مگر یہ تو میں ہی جانتی ہوں کہ اس کے ساتھ رہ کے میں بھی ذہنی مریض بن گئی ہوں۔ دوسری عورتوں کے پاس جاتا تھا؟ فلکی طنزیہ انداز میں ہنسی۔ اسے عورت ذات سے ہی نفرت ہے۔ اچھا، پر کوئی تو وجہ ہوگی، میں کیا جانوں۔ اب تم اس کے ذکر کو چھوڑو، میں فضول باتیں نہیں کرنا چاہتی۔ واہ، کل تک تو اس کے عشق میں مبتلا تھی، آج اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتی۔ فلکی کے دل میں درد اٹھا تھا۔ چھوڑ، تو بتا تیرے اس چمگادڑ کا کیا حال ہے؟ فلکی نے بات بدل دی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ چمڑے کے کارخانے میں بیٹھتا ہے۔ عشق تو ہو گیا ہوگا اسے، اور کیا۔ باپ نے کہا کہ بچو 1 پیسہ نہیں دوں گا، اس نے جھٹ چچا کی لڑکی سے شادی کر لی۔ واہ یار، آج کل کے لڑکوں کا عشق ایسا ہی ہوتا ہے، فلکی نے سوچتے ہوئے کہا۔ بیچارے اپنا لائف بجٹ دیکھ کے عشق کرتے ہیں۔ ارے دفع کرو ان کو، ہم نے کون سا کوئی ان کے ساتھ سیریس ہونا تھا، پنکی بولی۔ پھر اس نے گھڑی دیکھی اور اٹھنے لگی۔ چلو اب اجازت دو فلکو، امی نے ہاسپٹل جانا ہے، میں نے ہی انہیں لے کے جانا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا ہاں، کل ہم سب لوگ شام کو 4 بجے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے بائے۔ بائے۔ شام کو جب فلکی نے ممی کو بتایا کہ کل 4 بجے اس کی سہیلیوں نے آنا ہے، تو ممی کو ایسے محسوس ہوا جیسے ان کے من کی مراد بھر آئی ہو۔ ہفتے کی شام کو فلکی ایک خاص اہتمام سے تیار ہونا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ایک نئی چھب اور ایک نئے روپ کے ساتھ کلب میں جائے۔ اپنے سارے اچھے اچھے کپڑے تو وہ وہیں چھوڑ آئی تھی، اس روز مارے غصے کے اس نے کچھ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ پر شکر ہے کہ وہ دونوں سوٹ کیس جو امی اس کے لیے لائیں تھیں وہ ابھی تک یہیں پڑے ہوئے تھے۔ اس نے انہیں کھولا، موزے اور کپڑے تلاش کرنے لگی۔ اس میں زیادہ تر ٹراؤزرز، بلاؤز اور اسکرٹس وغیرہ تھیں۔ ایک لانگ ڈریس بھی تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا ایک ٹراؤزر نکالا، اس پہ سرخ رنگ کا بلاؤز پہنا جس کے سینے پہ سیاہ دھاگے سے لو می لکھا ہوا تھا۔ گلے میں اسکارف باندھا، ہاتھوں میں سیاہ رنگ کی زنجیر پہنی، رات کے حساب سے شوخ میک اپ کیا، آنکھوں پہ سیاہ آئی شیڈو لگایا۔ ویسے بھی راتوں کو جاگ جاگ کے اور رو رو کے اس کے پپوٹے سیاہی مائل ہو گئے تھے، آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی پڑ گئے تھے۔ اس نے ان کو میک اپ سے اچھی طرح چھپا لیا، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ کے بندے پہنے، بال تو اس نے ویسے بھی چھوٹے کروا لیے تھے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہ بالکل 1 سال پہلے والی فلکی لگ رہی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے نا، سراپا وہی رہتا ہے مگر انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کون جان سکتا ہے کہ اس خول کے اندر وہ پہلے والی فلکی نہیں ہے۔ جب وہ اپنی گاڑی کی چابی گھماتی ہوئی باہر آئی تو ممی اسے اس ہولیے میں دیکھ کے نہال ہو گئی۔ شکر ہے میری بیٹی نارمل ہو رہی ہے، انہوں نے دل میں سوچا۔ کہاں جا رہی ہو میری جان؟ انہوں نے بڑی محبت سے پوچھا۔ ممی آج رینبو کلب والوں نے مجھے ڈنر دیا ہے۔ ونڈرفل، ممی مسکرائیں۔ جب وہ کلب کے ڈائننگ ہال میں پہنچی تو پورا ہنگامہ عروج پہ تھا، آرکیسٹرا بری طرح چیخ رہا تھا، لڑکیاں اور لڑکے مل کے ناچ رہے تھے۔ بار کاؤنٹر پہ بے شمار کھلی اور ادھ کھلی بوتلیں پڑی تھیں۔
کسی کے ہاتھ میں کوک تھا، کسی کے ہاتھ میں بیئر تھا، کوئی چرس پی رہا تھا، کوئی آئس کریم کھا رہا تھا، کہیں سے کہکہوں کا سیلاب امڈ رہا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ کسی دوسری ہی دنیا میں پہنچ گئی۔ وہ اسی کلب میں تو جوان ہوئی تھی، پہلی مرتبہ تو نہیں آئی تھی، لیکن اب وہ ایک ستون کی آڑ میں کھڑی ہو گئی۔ منظر کو دور سے دیکھا تو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سینے پہ دونوں ہاتھ باندھے ایک ایک کو تکنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ کے یہاں آ گئی۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پائی تھی کہ پنکی پر اس کی نظر پڑ گئی۔ اس نے زور سے تالی بجائی اور اشارے سے آرکیسٹرا بجانے والی ٹیم کو روک دیا۔ ایک دم آرکیسٹرا بند ہو گیا، ہال میں سناٹا چھا گیا۔ سب لوگ ادھر دیکھنے لگے جدھر پنکی دیکھ رہی تھی۔ سب سے پہلے بابی نے اسے پہچانا تھا۔ وہ سرخ میکسی میں ملبوس ایک گوری سی لڑکی کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ ایک دم اس نے اس لڑکی کو اپنے سے پیچھے کیا اور پھر نعرہ بلند کیا، ہورے فلکی! پھر پنکی نے دوڑ کے اس کے ٹھنڈے ہاتھ تھام لیے۔ اس نے فلکی کے ہاتھ تھام کر ہوا میں بلند کر دیے۔ یہ ہے ہماری فلکی، ہماری محفل کی جان، دوستوں کا ایمان، اس کلب کی سب سے پرانی ممبر۔ سب لوگ زور زور سے تالیاں بجانے لگے۔ اس کے بعد پینے پلانے کا دور شروع ہوا۔ کیا پیوگی، کیا لوگی؟ وہ ایک صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ بابی دوڑ کے مشروبات اٹھا کے لے آیا۔ فلکی نے صرف کوک لی تھی۔ صرف کوک؟ بابی نے ایک آنکھ بند کر کے کہا تھا۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ بول رہا تھا۔ فلکی گھونٹ گھونٹ کوک پینے لگی۔ پتہ نہیں اس کا دل کیوں گھبرا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہیں سے چھپ کے آفاق اسے دیکھ رہا ہے۔ اف اللہ، ایک تو یہ آفاق کا بھوت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس نے اپنے سر کو جھٹکا، آفاق کا خیال نکالنے کی کوشش کی۔ پھر سب لڑکے لڑکیاں ڈانس فلور پر چلے گئے۔ کچھ لڑکیاں فلکی کے پاس بیٹھی رہیں۔ اس نے پنکی سے پوچھا، وہ کون ہے؟ ایک طرف اشارہ کر کے وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ جو سرخ میکسی میں ہے، بوٹے سے قد کی، وہ سرخ و سفید لڑکی جو بابی کے ساتھ رقص کر رہی ہے؟ پنکی نے پوچھا۔ ہاں ہاں وہی۔ ارے یہ شوشو ہے، بڑی آفت کی پرکالا ہے، ابھی ابھی یورپ سے آئی ہے اور اس نے آتے ہی تمہاری جگہ لے لی ہے۔ ویسے تم جیسی ہی خوبصورت ہے لیکن تم سے زیادہ ہوشیار ہے، اور تو اور بابی بھی اس پہ مرنے لگا ہے۔ اچھا؟ ہاں، ایک بار بابی نے اس کی خاطر اپنا گلا کاٹنے کی کوشش کی تھی۔ واقعی؟ ہاں، اور وہ بھی بابی کو جلانے کے لیے دوسرے لڑکوں کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ پھر ایک دن بابی پستول نکال کے لے آیا، کہنے لگا کہ میں چن چن کے اپنے سارے رقیبوں کو ختم کر دوں گا۔ پھر فلکی کا دل ڈوبنے لگا۔ بس پھر کیا؟ پھر شوشو ٹھیک ہو گئی۔ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں تو یوں ہی ذرا بابی کی محبت کو آزما رہی تھی کہ دیکھوں کہیں مجھ سے فلرٹ تو نہیں کر رہا، مگر وہ تو بہت سنجیدہ ہے۔ فلکی کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ کبھی بابی نے اس کی خاطر بھی اپنا گلا کاٹنے کی کوشش کی تھی، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ بابی نے اس کی جدائی میں رو رو کے اپنا حال تباہ کر لیا ہوگا، زندگی چھوڑ دی ہوگی، محبت سے متنفر ہو گیا ہوگا۔ تو پھر یہ دونوں شادی کر لیں گے کیا؟ فلکی نے ڈوبتے ابھرتے لہجے میں پوچھا۔ ارے شادی کون کرتا ہے میری جان؟ پنکی نے آخری گھونٹ بھرا۔ میرا خیال ہے شوشو بابی کے ساتھ فلرٹ کر رہی ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ ارے اس کا اصلی بوائے فرینڈ ٹیکساس میں ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ خود ہی بتا رہی تھی، اور جانتی ہو وہ لڑکا امریکن ہے اور شوشو اس پہ جان دیتی ہے۔ تو کیا شوشو امریکن لڑکے سے شادی کر لے گی؟ ارے وہ کہہ رہی تھی اس کے ماں باپ اتنے لبرل نہیں ہیں کہ اسے اس شادی کی اجازت دیں، اس لیے آج کل وہ چوری چوری امریکہ کا ویزا بنوانے کی فکر میں ہے، اور اسی لیے بابی کو فلیٹ کر رہی ہے، کیونکہ بابی کا ایک چچا امریکن قونصل خانے میں کام کرتا ہے۔ کہہ رہی تھی کسی طرح ٹکٹ کا بندوبست کر کے والدین سے چوری چھپے بھاگ جائے گی۔ تو وہاں جا کے کیا کرے گی؟ کہہ رہی تھی کہ بھاگے ہوئے لوگوں کے لیے وہ ملک بہت اچھا ہے، وہاں ہر ایک کو پناہ مل جاتی ہے، جاب کرے گی، عیش کرے گی، اور کیا۔ فلکی جلدی سے بولی، اور بیچارہ بابی، وہ کیا کرے گا؟ ارے یار، بابی کو اور مل جائیں گی، یاد ہے تمہارے پیچھے کیسے بھاگا کرتا تھا۔ یہ کہہ کے پنکی عجیب سے انداز میں ہنس پڑی۔ ایک برچھی سی فلک کے دل کے پار ہو گئی۔ وہ اٹھ کے کلب سے باہر آ گئی، اپنی کار کا دروازہ کھولا، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اس نے سر اسٹیئرنگ پہ رکھ دیا اور رونے لگی۔
خدا کرے تم کبھی سکون سے نہ رہو آفاق، تم نے مجھے برباد کر دیا۔ میں یہاں کی باسی تھی، یہ سب کچھ میں بھی کرتی تھی اور میں خوش رہتی تھی۔ تم نے مجھ سے میرا جہان چھین لیا اور اپنے جہان سے دھکے دے کے نکال دیا۔ تم نے مجھے کہیں کا نہ رکھا آفاق، تم نے میری زندگی تباہ کر دی، میری خوشیاں لوٹ لیں۔ اللہ کرے تم مر جاؤ آفاق۔ اس نے اسٹیئرنگ پہ سر رکھ لیا اور بلک بلک کے رونے لگی، جب اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کی گاڑی کا بونٹ بجا رہا ہے۔ اس نے جلدی سے سر اٹھا کے دیکھا، آنکھیں صاف کیں، 2 نوجوان لڑکے ونڈ اسکرین کے پاس سے اسے گھور رہے تھے اور بونٹ بجا بجا کے اسے اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ فلکی نے اپنی آواز صاف کر کے غصے سے پوچھا۔ ان میں سے ایک نے امریکن لب و لہجے میں کہا، شیل وی کیپ یو کمپنی؟ فلک نے غور سے دیکھا، وہ دونوں پاکستانی تھے اور دونوں نے پی رکھی تھی۔ رات کا وقت تھا، کلب کا کمپاؤنڈ، 2 شرابی لڑکوں کے درمیان میں ایک تنہا لڑکی۔ فلکی کے ذہن میں خطرے کے الارم بجنے لگے۔ فلکی کو سوچ میں مگن دیکھ کر وہ آنکھوں سے اپنے ارادوں کا اظہار کرنے لگے۔ فلکی نے سیلف میں لگی ہوئی چابی ایک دم سے گھمائی اور کار اسٹارٹ کر دی۔ او نو، ان میں سے ایک منہ اندر کر کے بولا، ہم تمہیں بہت اچھا وقت دے سکتے ہیں، ہم دونوں باری باری۔ شٹ اپ! فلکی نے گیئر لگایا، پھر اس نے ایک پاؤں ایکسلریٹر پہ رکھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور گیٹ سے باہر نکل گئی۔ پتہ نہیں فلکی کس رفتار سے گاڑی چلا رہی تھی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ بھلا وہ اس وقت کلب میں آئی ہی کیوں تھی؟ کیا یہ شریف لڑکیوں کے باہر نکلنے کا وقت ہے؟ اس وقت رات کے 9 بج رہے ہیں۔ سڑکیں سنسان تو نہیں ہوئی تھیں، لیکن پھر بھی ایک تنہا لڑکی کو کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ فلکی روتی رہی اور گاڑی چلاتی رہی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا آج اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آج اس کی گاڑی چکنا چور ہو جائے، اس کا وجود کچلا جائے، اس کے سلگتے ہوئے ذہن کا نام و نشان مٹ جائے، وہ مر جائے، کچھ تو ہو جائے، یہ زندگی کا جمود تو ٹوٹے، کنوتیت کی کوئی راہ تو ملے۔ لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ صحیح سلامت گھر پہنچ گئی۔ پورچ میں پہنچ کے اس نے گاڑی کی اندر کی بتی جلائی، پھر آئینہ نکالا، اپنا رومال نکالا، چہرہ صاف کرنے لگی۔ ممی کے سوالات سے بچنے کے لیے اپنی حالت درست کرنا ضروری تھا۔ زندگی اس طرح سے نہیں گزر سکے گی، فلکی نے پڑے پڑے سوچا تھا۔ پچھلے ہفتے کا تجربہ بہت تلخ تھا۔ 3 دن سے وہ کمرہ بند کیے پڑی تھی۔ اللہ، اسے اس کلب کی رات یاد آ جاتی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس رات کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اب وہ لاؤبالی اور عاقبت نا اندیش لڑکی تو نہیں تھی، کسی شریف آدمی کی ذمہ دار بیوی تھی۔ گو اس نے اسے اپنایا نہیں تھا، لیکن باقاعدہ طلاق تو نہیں ہوئی تھی۔ یوں کہہ دینا کہ میرے گھر سے چلی جاؤ، یا بیوی کا یوں کہہ دینا کہ میں میکے جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے، ایسا تو میاں بیوی لڑائی میں 100 بار کہتے ہیں۔ اور پھر آزادی کا مطالبہ بھی تو فلکی نے ہی کیا تھا نا۔ فلکی نے ایک ٹھنڈی آہ کھینچی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم دونوں جدا ہو گئے ہیں۔ ہاں، الگ الگ ہو گئے ہیں، لیکن قانون اور شرع کی نظروں میں تم دونوں ابھی تک میاں بیوی ہو۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ وہ لوٹ کر شراب اور رنگ کی مسلی ہوئی دھواں دھواں فضا میں نہیں جا سکتی۔ یہ بات بھی طے ہے کہ وہ آفاق کے پاس بھی نہیں جا سکتی۔ تو پھر عمر کیسے گزرے گی؟ یہ اتنی لمبی عمر۔ اب وہ اتنی نااہل اور اپاہج بھی نہیں تھی کہ یوں ہی ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھی رہتی۔ کوئی کام تو کرنا چاہیے، کچھ تو کرنا چاہیے، زندگی گزارنے کے لیے، خود کو زندہ رکھنے کے لیے۔ ظاہر ہے اب وہ کسی اور کے قابل بھی نہیں رہی، اور اس واہیات چکر میں بھی دوبارہ نہیں پڑنا چاہتی۔ دل کو بار بار بدل لینا کوئی کھیل تو نہیں ہے، تماشا تو نہیں ہے۔ وہ ڈھیر سارے نئے اور پرانے اخبارات نکال کے لے آئی اور ہر جگہ وانٹڈ کے کالم دیکھنے لگی۔ رات تک اس نے ڈھیر سارے کالم دیکھے اور ضرورت ہے کہ ساری پرچیاں کینچی سے کاٹ لیں۔ پھر وہ ان پہ غور کرنے لگی کہ اسے کہاں کہاں جاب کرنی چاہیے۔ پھر اسے 3-4 معقول جگہیں نظر آئیں اور اس نے اللہ کا نام لے کے عرضیاں لکھ دیں۔ آج اس کا انٹرویو لڑکیوں کے ایک اسکول میں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ ضرور کوئی معقول جاب ہوگی، اور پھر لڑکیوں کے اسکول میں سارا زنانہ اسٹاف ہوتا ہے تو وہاں ٹھیک رہے گا۔ صبح صبح وہ بڑی اچھی طرح تیار ہو کے اسکول پہنچ گئی۔
اندر قدم رکھا تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی رہائشی بنگلے کو کرائے پہ لے کے یہاں اسکول کھولا گیا ہے۔ ایک روایتی سا دفتر تھا جہاں ایک بھاری بھرکم خاتون کرسی میں پھنسی ہوئی تھی۔ تشریف رکھیے، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بسم اللہ کر کے فلکی اس کرسی پہ بیٹھ گئی۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فلک ناز ہے، میں نے ملازمت کے لیے درخواست دی تھی اور آپ کی طرف سے کال آئی تھی، اس لیے میں یہاں آئی ہوں۔ اچھا، تو مس فلک ناز؟ جی، میں مس نہیں مسز ہوں، میں نے اپنی عرضی میں لکھا تھا۔ پتہ نہیں اس وقت تمہاری عرضی کہاں ہے، بہرحال میں تمہارا لے لیتی ہوں وہ، یعنی مطلب انٹرویو۔ اچھا، تو مس میرا مطلب ہے مسز۔ تمہارے میاں کا نام کیا ہے؟ آفاق احمد۔ تو مسز آفاق، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں جی بزنس مینجمنٹ میں ایم اے کیا ہے۔ کون سی ڈویژن میں؟ فرسٹ ڈویژن میں۔ کتنے سال ہوئے؟ 5 سال ہو گئے۔ فلکی نے جھوٹ بولا تھا۔ تو ابھی تک نوکری کیوں نہیں کی؟ ابھی تک ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ضرورت کیوں محسوس نہیں ہوئی؟ وہ میری شادی ہو گئی تھی۔ اچھا، تو شادی ہو گئی تھی، کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ جی 5 سال۔ فلکی نے پھر جھوٹ بولا۔ یعنی شادی کو بھی 5 سال ہوئے ہیں؟ جی۔ آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ جی وہ کاروبار کرتے ہیں۔ آپ کے شوہر کاروبار کرتے ہیں تو پھر آپ کو نوکری کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ تنہائی دور کرنے کے لیے۔ اچھا، تو بچہ نہیں ہوا ابھی تک؟ جی نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کی مرضی ہے۔ اچھا، تو اللہ کی مرضی ہے، تو آپ رہتی کہاں پہ؟ میں والدین کی طرف رہتی ہوں۔ تو شوہر سے لڑائی ہو گئی ہے؟ نہیں۔ تو پھر والدین کے ہاں کیوں رہتی ہیں؟ بہت سی شادی شدہ لڑکیاں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہیں۔ کیا یہ بات قابل اعتراض ہے؟ اچھا، رہائش کی مجبوری ہے۔ فلکی حیران ہو رہی تھی۔ وہ یہاں انٹرویو دینے آئی تھی، مگر اس خاتون نے ابھی تک ایک بھی معقول سوال نہیں پوچھا تھا، خالصتاً ذاتی سوال کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر کہنے لگی، اچھا تو تمہاری اپنے شوہر کے ساتھ کیوں نہیں بنی؟ جی میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ فلکی زچ ہو کے بولی، خیر تم نے ایم اے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا ہے؟ جی، فلکی نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا، لیکن تمہارے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے ٹیچنگ کا؟ جی نہیں۔ اور نہ تمہارے پاس بی ایڈ یا ایم ایڈ کی ڈگری ہے؟ نہیں، ایسی بھی کوئی ڈگری نہیں ہے۔ وہ اپنی ہاں کو لمبا کرتے ہوئے بولی، ہم تمہیں رکھ لیتے ہیں، لیکن تم جانتی ہو ان کوالیفائڈ ٹیچر کو تنخواہ ٹرینڈ ٹیچر کے اسکیل میں ملتی ہے۔ تنخواہ کا فلکی کو مسئلہ تو نہیں تھا، پھر بھی مری ہوئی آواز میں بولی، کتنی تنخواہ ہوگی؟ اس نے جو تنخواہ بتائی وہ سن کے فلکی کی چیخ نکل گئی۔ اس سے زیادہ پیسوں کا تو یہاں آنے جانے کا پیٹرول خرچ ہو جائے گا۔ تو تمہارے پاس گاڑی ہے؟ ہاں جی۔ ہیڈ مسٹریس پھر سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، یہ آفر بھی اس لیے ہے کہ میرا خیال ہے تمہاری انگریزی اچھی ہے۔ اب میں جاؤں؟ فلکی نے بڑی بے دلی سے پوچھا۔ ہاں تم جا سکتی ہو، اگر یہ تنخواہ تمہیں منظور ہو تو مجھے اس نمبر پہ فون کر لینا۔ اس نے ایک کارڈ نکال کے فلکی کو دیا۔ فلکی نے وہ کارڈ دیکھا، اس پہ لکھا تھا، مسز زاہدہ فارانی، بی اے بی ایڈ، ہیڈ مسٹریس ماڈرن گرلز ہائی اسکول۔ خدا حافظ کہہ کے فلکی باہر آ گئی اور سوچنے لگی کہ اتنی کم تنخواہ پر علم کا سودا کرنا ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ فلکی کو تو کوئی مجبوری نہیں تھی، لیکن جو خواتین نوکری کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں گی ان کا گزارا اتنے کم پیسوں میں کس طرح ہوتا ہوگا۔ فلکی کا دل رونے لگا تھا، اسے اپنے آپ پہ خود تعجب ہونے لگا۔ وہ لوگوں کی ہمدرد کب سے ہو گئی، غریب لوگوں کے لیے اس کے دل میں تڑپ کب سے جاگ گئی۔ وہ واپس گھر کی طرف جا رہی تھی جب ایک گاڑی اس کے قریب سے گزری۔ فلکی کی دنیا میں جیسے بھونچال آ گیا۔ وہ یقیناً آفاق تھا، آفاق ہی تھا، اسی کی گاڑی تھی، اسی کا نمبر تھا، اور اسی بے نیازی کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ گاڑی اس طرح نہیں چلاتا تھا جیسے گاڑی کے اشاروں کا منتظر ہو، بلکہ گاڑی کو اپنے اشاروں پہ چلاتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے بیوی کو اپنے اشاروں پہ چلانے کا عادی تھا۔
اس کی ہر ادا میں مردانہ پن تھا، وہی بے نیازی، وہی اکڑی ہوئی گردن۔ فلکی کے دل میں درد سا اٹھا۔ اس نے بھی پیچھے سے فلکی کو جاتا ہوا ضرور دیکھا ہوگا، مگر کیسے انجان بن کے پاس سے گزر گیا، جیسے کوئی شناسائی ہی نہ تھی۔ آفاق سے الگ ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس سے جدا ہوئے اسے دیکھے صدیاں بیت گئی ہیں۔ وہ جو ہی گھر میں داخل ہوئی، ممی سامنے کھڑی نظر آ گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو میری جان؟ بس ایسی ممی ذرا آوارگی کرنے گئی تھی۔ اب میری فلکو کچھ تیز نظر آ رہی ہے۔ ممی نے فلکی کا رخسار چوم لیا۔ تم ٹینس کیوں نہیں کھیلتی فلکو؟ ہمارے کلب میں نیا مارکر آیا ہے، ساری لڑکیاں جوائن کر رہی ہیں۔ سوچوں گی، فلکی جانے لگی۔ سنو، شام کو 4 بجے مارکر کلب میں آ جاتا ہے، میرا خیال ہے آج تم چلی جانا۔ ٹھیک ہے ممی، ویسے بھی گھر پہ پڑے پڑے بور ہو جاتی ہوں۔ ہاں بس شام کو گیمز شروع کر دو نا، میں بھی ابھی تمہارے ڈیڈی کے دفتر جا رہی ہوں، چلو گی میرے ساتھ؟ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ نہیں، مجھے ان سے ایک چیک لینا تھا، اور ہاں وہاں وہ آفاق بھی تو آ کے بیٹھا ہوا تھا۔ فلکی کا دل دھڑک اٹھا، چلتے قدم رک گئے۔ میری ابھی اس سے فون پہ بات ہوئی ہے، تمہیں بہت پوچھ رہا تھا۔ فلکی کو غصہ آ گیا، نہ جانے اب ان چکروں کا کیا مطلب ہے۔ واقعی میں نے تو غور ہی نہیں کیا فلکو، آفاق کافی دنوں سے نہیں آیا، کیا وجہ ہے جان؟ ممی نے بغیر کسی تردد کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ فلکی ہنس پڑی۔ ممی، آپ خواہ ماں بننے کی کوشش نہ کریں، آپ کی عدم موجودگی میں 1-2 دفعہ آیا تھا مجھے لینے کے لیے، لیکن میں نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ کیوں؟ ممی نے پوچھا۔ بس میں نے کہہ دیا کہ پورا 1 سال تمہارے پاس رہی ہوں، اب 2-4 ماہ اپنی ماں کے پاس نہیں رہ سکتی کیا؟ میں پورا 1 سال آپ کے پاس نہیں آئی نا، اس کی عادتیں بگڑ گئی تھیں۔ میں بیوی ہوں، ملازمہ تو نہیں ہوں نا۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو، ممی خوش ہو کے بولی۔ اب اچھی طرح مزہ چکھا کے جاؤں گی اسے۔ کیوں ممی، آپ مجھے زبردستی تو نہیں بھیج دیں گی؟ او نہیں ڈارلنگ، ممی لہک کے بولی، یہ تمہارا ہی گھر ہے، بلکہ میرا تو جی چاہتا ہے آفاق بھی اسی گھر میں آ جائے۔ ویسے تم بہت اچھا کر رہی ہو، شادی کے فوراً بعد شوہر کی ناز برداریاں شروع کر دو نا تو بہت سر پہ چڑھ جاتا ہے، ذرا پرے پرے ہی رکھنا چاہیے، پھر دم ہلاتا پیچھے پیچھے آتا ہے۔ ہاں ممی، آپ جائیں دفتر، مجھے دیکھ کے ایسی خامخواہ نصیحتیں کرنے لگے گا، فلکی نے منہ بنا کے کہا، اور اگر میرا پوچھے تو کہہ دینا کہ میں بہت مزے میں ہوں۔ فلکی اپنے کمرے میں آ گئی، بہت سے اخبارات اپنے سامنے پھیلائے فلکی بکھری بکھری بیٹھی رہی۔ بہت سی نوکریاں وہ ڈیڈی کی وجہ سے نہیں کر سکتی تھی، اور بہت سے کام آفاق کی وجہ سے نہیں کر سکتی تھی۔ ڈیڈی اور آفاق کا اس شہر میں بڑا رسوخ تھا، کسی نہ کسی موڑ پہ آفاق کے ٹکرانے کا اندیشہ تھا۔ جب تک وہ یہاں اس شہر میں رہے گی، آفاق کا بھوت اسے ڈراتا رہے گا۔ بہتر یہ ہے کہ وہ یہ شہر چھوڑ کے چلی جائے، لیکن شہر کون چھوڑنے دے گا اسے؟ شہر چھوڑنے سے بہتر ہے ملک ہی چھوڑ دے۔ ہاں یہ صحیح ہے، فلکی کو یہ تجویز بہت اچھی لگی۔ کس ملک میں جائے؟ پھر یکایک اسے یاد آیا کہ اس کی ایک بچپن کی دوست لندن میں رہتی ہے، اس کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ انگلینڈ چلی گئی تھی۔ اس کا پتہ لگانا بھی آسان تھا کیونکہ اس کے والدین لاہور میں رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، فلکی نے سوچا، کل وہ فائزہ کے والدین سے مل کر اس کا پتہ لے لے گی، پھر اسے فون کر کے کوئی پروگرام بنا لے گی۔ ممی کو منا لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن مرحلہ ڈیڈی کو قائل کرنے کا تھا۔ دوسرے روز وہ فائزہ کے گھر گئی۔ اس کے والدین نے فلکی کی بہت آؤ بھگت کی، اس کا پتہ بھی دے دیا، فون نمبر بھی دے دیا۔ ڈیڈی 2 روز کے لیے اسلام آباد کے دورے پہ چلے گئے تھے۔ فلکی نے بیرون ملک فائزہ کو کال ملا لی۔ اس نے فائزہ سے 15 منٹ باتیں کی۔ پہلے تو فائزہ اس کی آواز سن کے ہی حیران ہو گئی تھی، پھر فلکی نے بتایا کہ میں لندن آنا چاہتی ہوں۔ تو پھر تو کب آ رہی ہے؟ فائزہ نے پوچھا۔ میں جلدی آؤں گی اور آنے سے پہلے تمہیں اطلاع کر دوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ پاکستان سے کچھ منگوانا ہو تو بتانا۔ ارے بہت کچھ منگوانا ہے بھائی، ابھی فون پہ نہیں بتا سکتی، تم نے سوچنے کا ٹائم ہی نہیں دیا۔ اچھی طرح سے سوچ کے خط لکھوں گی۔ اوکے بائے۔ بائے۔ فون بند ہو گیا۔ فلکی کو تسلی ہوئی کہ فائزہ بدلی نہیں تھی، اس کے گھر پہ کچھ دن رہا جا سکتا تھا۔
اگر لندن میں کام نہ بنا تو وہ وہاں سے ٹورانٹو چلی جائے گی اور وہاں پہ کوئی جاب کر لے گی۔ وہاں پہ ممی کی دوست فضیلہ آنٹی رہتی تھی۔ پہلے اس نے اسلام آباد جانے کا پروگرام بنایا۔ وہاں فرینچ ایمبیسی میں اس کی ایک کرسچن دوست ڈورتھی کام کرتی تھی۔ اس نے اسے فون کیا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ کہنے لگی کہ تم اپنا پاسپورٹ لے کر آ جاؤ، میں تمہارا کام کروا دوں گی۔ فلکی کو ڈیڈی کا انتظار تھا کیونکہ ان دنوں وہ بھی اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ ڈیڈی جب واپس آئے تو فلکی ان کے گلے میں جھول گئی۔ ڈیڈی میں مری جانا چاہتی ہوں، اتنی سخت سردی میں۔ ڈیڈی نے پائپ منہ سے نکال کے کہا، سردی میں کیا ہوتا ہے ڈیڈی؟ میری کچھ سہیلیاں ہیں، وہ سنو فال دیکھنے جانا چاہتی ہیں، لیکن سنا ہے اس بار تو مری میں برف باری ہو ہی نہیں رہی۔ ڈیڈی آپ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کیا کریں۔ بھائی میں ابھی اسلام آباد سے ہی ہو کے آ رہا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا، ہم ویسے ہی سیر کر کے آ جائیں گے۔ اگر ایسی بات تھی تو تم میرے ساتھ چلی جاتی۔ اب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا ڈیڈی۔ ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہتی ہو تو آفاق کو فون کر دو۔ آفاق کو؟ فلکی کو یوں لگا جیسے اسے بچھو نے ڈس لیا ہو۔ ہاں آفاق سے کہہ دو وہ تمہارے جانے کا بندوبست کر دے۔ کیوں؟ میں لولی لنگڑی ہوں جو میں خود نہیں جا سکتی؟ بیٹا وہ تمہارا شوہر ہے، اجازت تو اس سے لینی چاہیے۔ ڈیڈی، فلکی مچل گئی، آپ بالکل پرانے زمانے والی باتیں کر رہے ہیں، میں رو پڑوں گی۔ فلکی سچ مچ رونے لگی۔ بھائی رو کیوں رہی ہو؟ اچھا جاؤ، جا کر اپنی ممی سے مشورہ کر لو، جس طرح وہ کہیں گی اسی طرح کر لینا۔ میرا تو خیال ہے کہ آفاق کا بھی غالباً پنڈی جانے کا ارادہ ہے، کل ہی میرے پاس آفس میں آیا تھا، ممکن ہے تمہیں وہ خود لے جائے۔ نہیں ڈیڈ، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنی ممی سے بات کر لو۔ شام کو فلکی ممی کے سر ہو گئی۔ ممی ڈیڈی نے تو اجازت دے دی ہے، آپ بھی اجازت دے دیں۔ ڈارلنگ میں نے تمہیں کبھی روکا ہے؟ ممی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ مگر فلکی مچل گئی۔ ڈیڈی کہہ رہے ہیں آفاق کے ساتھ جاؤ۔ پاگل ہیں تمہارے ڈیڈی تو، اگر سفر میں شوہر ساتھ ہو تو عورت کبھی انجوائے نہیں کر سکتی۔ ممی نے ذرا سوچ کے کہا، اور میرے خیال میں تو آفاق ویسے بھی بڑا تنگ نظر ہے۔ فلکی کا دل دھڑک اٹھا۔ تو ممی پھر میں تیاری کر لوں؟ ہاں کر لو۔ کیسے جانا چاہتی ہو؟ یہاں سے تو میں اپنی کار پہ جانا چاہتی ہوں، ڈرائیور کو ساتھ لے جاؤں گی، پھر آگے مری جانے میں آسانی ہو جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، اسلام آباد کہاں ٹھہرو گی؟ ممی کسی ہوٹل میں ٹھہر جاؤں گی۔ بیٹا وہاں تمہاری آسما آنٹی جو ہیں وہاں رک جاؤ۔ پچھلے مہینے محمود کی ٹرانسفر اسلام آباد ہو گئی تھی، اس نے مجھے فون کیا تھا۔ اپنی خالہ کا گھر ہے تو تمہیں کہیں اور نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ممی، میں آنٹی آسما کے گھر پہ ٹھہر جاؤں گی، آپ انہیں فون کر دیں۔ 2-4 روز کی مسلسل کوششوں سے فلکی کو کینیڈا کا ویزا مل گیا تھا۔ فلکی بہت زیادہ خوش تھی، اور تو اور ڈورتھی نے اسے پیرس کے لیے ویزا بھی لگوا دیا تھا۔ میرا پیرس جانے کا تو بالکل بھی ارادہ نہیں ہے ڈورتھی، فلکی نے کہا۔ فلکی، لندن سے جب ٹورانٹو جاؤ گی نا تو یہ سفر بہت لمبا ہو جائے گا، تم راستے میں جرنی بریک ضرور کرنا اور 2 دن پیرس میں رک کے جانا۔ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے تو ہمت کرو، پیرس ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہی باتیں کرتی ہوئی ڈورتھی اور فلکی فرینچ ایمبیسی کے دروازے سے باہر نکل رہی تھیں کہ ان کی مدبھیڑ اندر آتی ہوئی نوری کے ساتھ ہو گئی۔ ہیلو فلکی، کیسی ہو بھائی؟ وہ فلکی کے گلے سے لگ گئی۔ فلکی نے دیکھا کہ اس کے ساتھ سرمد نہیں تھا بلکہ ایک اور ہی شخص تھا۔ میں ٹھیک ہوں، فلکی نے نوری کے رخسار پہ بوسہ دیا۔ کب سے ہو اسلام آباد میں؟ 1 مہینہ ہوا۔ 1 مہینہ ہو گیا؟ مجھے اطلاع بھی نہیں دی۔ اور وہ کہاں ہے آفو؟ وہ میرے ساتھ نہیں آئے، فلکی نے آہستہ سے کہا، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ آپ یہاں پہ اسلام آباد میں ہیں، ورنہ میں سیدھی آتی آپ کے پاس۔ یہاں کیسے آنا ہوا آپ کا؟ فلکی نے بات بدل کے پوچھا۔ یہ سرمد کے کزن ہے عارف، ان سے ملو۔ اس نے نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ پیرس جا رہے ہیں، کل میں ان کا پاسپورٹ اور ویزا لگوانے کو دے گئی تھی، آج لینے آئی ہوں۔ اچھا، یہ میری دوست ہے ڈورتھی، یہ فرینچ ایمبیسی میں کام کرتی ہے، میں اس سے ملنے آئی تھی۔ اچھا تم لوگ جلدی میں ہو شاید، لیکن تم یہ بتاؤ میرے ہاں کب آؤ گی؟ جب آپ کہیں، فلکی نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ ایسے کرو تم آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ۔ نوری نے پرس میں سے سرمد کا کارڈ نکالا اور اسے دیتے ہوئے کہا، اگر گھر کا پتہ نہ چلے تو فون کر دینا۔
سرمد یا میں تمہیں آ کے لے جائیں گے۔ ارے یہ تم آج فلکی بھابھی کو کہاں سے دریافت کر لائیں؟ رات کو سرمد نے اسے ڈرائنگ روم میں آتے دیکھ کر نوری سے پوچھا۔ یہ مجھے آج فرینچ ایمبیسی سے مل گئی تھی۔ اچھا، کہیں باہر جانے کا ارادہ ہے بھابھی جان؟ سرمد نے بڑے احترام سے سلام کرنے کے بعد پوچھا۔ نہیں، میں اپنی دوست سے ملنے گئی تھی، فلکی نے آہستہ سے کہا۔ اچھا، آفاق کیسا ہے؟ سرمد نے پوچھا۔ وہ اچھے ہیں، فلکی نے مری ہوئی آواز میں جواب دیا۔ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا فلکی؟ نوری نے براہ راست پوچھا۔ بس وہ مصروف تھے۔ نوری اسے بٹھا کے کچن میں چلی گئی۔ تم یہ خشک میوہ لو نا فلکی۔ لے رہی ہوں۔ فلکی نے آگے بڑھ کے مونگ پھلیوں کی مٹھی بھر لی۔ لاہور میں کیسا موسم ہے؟ نوری کے جانے کے بعد سرمد بولا۔ اسلام آباد سے زیادہ سردی نہیں ہے، یہاں پہ تو ہیٹر کے بغیر بیٹھا بھی نہیں جاتا۔ ہاں یہ بات تو ہے، اسلام آباد میں بھی تب سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے جب مری میں برف باری ہوتی ہے، سرمد کہنے لگا۔ تبھی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ سرمد نے ٹیلی فون اٹھایا۔ ہیلو، ہاں، ارے تم ابھی تک وہیں پہ براجمان ہو؟ کیا تماشا ہے بھائی، سرمد فون پہ بات کر رہا تھا۔ ہاں، سیٹ نہیں ملی تو پھر وعدہ کیوں کیا تھا؟ یار تمہارے انتظار میں ہم نے کھانا روکا ہوا ہے، تم پہلے فون کر کے نہیں بتا سکتے تھے؟ ہاں، لائن نہیں مل رہی تھی آج۔ سن رہی ہو نوری؟ کیا افو کا فون ہے؟ نوری نے کچن سے باہر آ کے پوچھا۔ ہاں، سرمد بولا۔ بھابھی سے بات کرو گے یار؟ آؤ بھابھی جان، آفاق کا فون ہے، سرمد نے اسے آواز دی۔ فلکی کا سارا جسم ٹھنڈا ہو گیا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والا معاملہ ہو گیا۔ وہ اسے دور بھاگنا چاہتی تھی لیکن وہ راہ میں آ گیا۔ وہ کیا کہے گی، کیا بات کرے گی، کیسے اس کی آواز سنے گی؟ اس نے ریسیور تھام کے یوں کان سے لگایا جیسے وہ مردہ ہے، نہ سن سکتی ہے نہ کچھ محسوس کر سکتی ہے۔ ہیلو، اس نے مردہ سی آواز میں کہا۔ ہیلو، ہیلو، سارا زمانہ جیسے اس کا ہم آواز ہو گیا۔ اس کی آواز بالکل مدھم تھی، لیکن ٹیلی فون میں سے ایک ناگوار سی آواز نکلی۔ تب اسے احساس ہوا کہ فون تو کب سے بند تھا، ڈیڈ تھا بالکل، دوسرے کنارے پہ کوئی نہیں تھا۔ وہ فضاؤں میں ہیلو ہیلو کی تکرار کر رہی تھی، نہ جانے لائن کٹ گئی تھی یا اس شاطر نے خود سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ خیر جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا۔ اوہو، سرمد شرمندہ سا آگے بڑھا۔ کئی دنوں سے ہمارے فون میں گڑبڑ ہو رہی ہے، دور سے آنے والے کی کال ہمیشہ کٹ جاتی ہے۔ نوری تم نے ایکسچینج والوں کو شکایت درج کروائی تھی؟ وہ ٹیلی فون کو زور زور سے ہلانے لگا۔ ہاں بہت دفعہ۔ اچھا میں چلتی ہوں اب، فلکی کے لہجے میں اب اطمینان تھا، وہ اپنے آپ کو ٹھہرا چکی تھی۔ ارے کہاں جا رہی ہیں بھابھی جان؟ سرمد نے اسے پکڑ کے دوبارہ بٹھایا۔ میں ابھی اس الو کے کان کو دوبارہ فون کرتا ہوں، آپ کو نمبر ملا کے دوں گا۔ وہ کیا سوچے گا کہ اگر لائن کٹ گئی تھی تو کیا ہم دوبارہ ملا کے نہیں دے سکتے تھے؟ نہیں، فلکی ایک دم سے گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ میں گھر جا کے اطمینان سے انہیں خود فون کر لوں گی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، چلیں گھر جا کے دوبارہ کر لیجئے گا، اور سونے سے پہلے کوئی ایسا فکرہ کہیے گا کہ سخت سردی میں بھی وہ گرم ہو کے سو جائے، سرمد نے شوخی سے کہا اور ڈائل گھمانے لگا۔ فلکی نے فوراً باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ 11:15 ہو گئے ہیں، میری آنٹی فکر مند ہو رہی ہوں گی۔ اس نے انہیں خدا حافظ کہا اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب ڈرائیور گاڑی کو ان کے گھر سے باہر نکال کر لایا تو فلکی کے مردہ تن میں جان آ گئی۔ توبہ ہے، کس جنجال میں پھنس گئی تھی یہاں آ کے۔ اگلے دن صبح ہی اس نے اپنا سامان پیک کر کے گاڑی میں رکھوا دیا تو آنٹی آسماں حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ ارے فلکو، تم نے تو ابھی 1 ہفتے اور رکنا تھا۔ بس آنٹی ممی کے لیے دل اداس ہو رہا ہے، اب میں چلوں گی۔ ارے تمہاری شادی ہو گئی لیکن ابھی تک بچپنا نہیں گیا، ممی کے بغیر سسرال میں کیسے رہتی ہو؟ بس وہاں گزارا ہو جاتا ہے آنٹی۔ جب وہ گھر پہنچی تو ممی بھی بہت حیران ہوئی۔ فلکو، کل تو تم نے بتایا تھا کہ تم ہفتے کے بعد آؤ گی۔ بس ممی آپ کے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا۔ فلکی نے آگے بڑھ کے ممی کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ سویٹ، ممی نے اس کے رخسار پہ بوسہ دے دیا۔ پہلے سے کمزور لگ رہی ہو۔ بس ممی سفر کی تھکاوٹ ہے۔ ممی میرا کوئی خط آیا ہے؟ فلکی نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، 2 خط آئے تھے، میں نے تمہارے کمرے میں رکھوا دیے تھے۔
فلکی دوڑ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا اندازہ صحیح تھا، ایک خط فائزہ کا تھا اور دوسرا آنٹی فضیلہ کا۔ اس کا منصوبہ خود بخود کامیابی کی طرف گامزن تھا۔ ابھی تک کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی، اب صرف ٹکٹ کا مسئلہ طے کرنا تھا، اور وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ پیسے ہوں تو ہر وقت ٹکٹ خریدا جا سکتا ہے۔ پی آئی اے میں اس کی واقفیت تھی اور وہ پی آئی اے سے ہی جانا چاہتی تھی۔ اب ممی اور ڈیڈی سے کراچی جانے کی اجازت لینی تھی۔ کراچی میں انکل وقار رہتے تھے، پہلے بھی وہ کئی بار ان کے ہاں جا کے رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کراچی کے راستے سے لندن جانا زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کا ٹکٹ بھی آ گیا تھا، سامان بھی تیار ہو گیا تھا۔ سامان کیا تھا؟ لندن تک تو وہ ایک سوٹ کیس میں جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک تھیلا بنایا تھا جس میں فائزہ اور اس کے بچے اور اس کے شوہر کے لیے تحائف تھے، اور اس نے جو چیزیں منگوائی تھیں وہ تھیں۔ اس کی سیٹ اگلے منگل کے لیے بک ہو چکی تھی۔ انکل وقار سے بھی بات ہو چکی تھی، ڈیڈی سے بھی اجازت مل چکی تھی۔ اگلی صبح وہ قنوطیت کے مارے بستر سے نکل ہی نہ سکی۔ آج لاہور میں اس کا آخری دن تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس سمندر سے ایک قطرے کی طرح ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ اس نے ناشتہ بھی کمرے میں ہی کیا، پھر ایک کتاب لے کے دراز ہو گئی۔ اس وقت بالکل اچانک ڈیڈی کمرے میں آ گئے۔ کیا کر رہی ہے ہماری بیٹی؟ انہوں نے جیسے بات بنانے کے لیے کہا۔ کچھ نہیں ڈیڈی، فلکی نے رضائی پرے سرکائی۔ بیٹھیے نا۔ ڈیڈی بیٹھے نہیں، وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے رہے اور پھر رکتے رکتے بولے، بیٹا وہ آفاق نے تمہارا سامان بھجوایا ہے۔ جی؟ فلکی اچھل پڑی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم اس سے طلاق لینا چاہتی ہو۔ فلکی کا رنگ اڑ گیا، دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ خیر ڈیڈی سامنے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ اگر تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو تو سارا معاملہ تمہاری خوشی کا ہے بیٹا۔ فلکی نے سر جھکا لیا، ٹپ ٹپ آنسو اس کے انگوٹھے پہ گرنے لگے۔ رو نہیں میری بچی، ڈیڈی نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف تھی تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ڈیڈی اٹھ کے اس کے قریب آئے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے نہایت شفقت سے بولے، نہ رو میری بچی، نہ رو، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ بس اتنی سی بات پر فلکی کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ ایک دل خراش چیخ مار کے وہ ڈیڈی سے لپٹ گئی۔ ڈیڈی کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ آج اپنے دکھ درد کی ساری داستان اپنے ڈیڈی کو سنا دے، آج انہیں بتا دے کہ اس گھر میں اس پہ کیا بیتی۔ مگر اسی وقت نوکر سامان اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ فلکی نے ڈیڈی کا کندھا چھوڑ دیا، پرے ہٹ کے بیٹھ گئی۔ ڈیڈی کا کالر فلکی کے آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ ان کی گردن پہ فلکی کے آنسوؤں کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، اور وہ اس وقت بہت بیمار اور مزمحل سے دکھائی دے رہے تھے۔ فلکی کو ڈیڈی کی جھکی ہوئی کمر پہ بہت ترس آیا۔ ایک صندوق آیا، پھر دوسرا، تیسرا، اس طرح پورے 7 صندوق آ گئے۔ نوکروں نے سارا سامان ایک دوسرے کے اوپر رکھا اور باہر چلے گئے۔ زیور، کپڑے، جوتے، میک اپ، سب کچھ۔ اب اس گھر میں اس کا کوئی نشان نہیں رہ گیا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری بچی بہت بہادر ہے اور ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے کرتی ہے۔ ہم تمہارے ہر فیصلے کو تسلیم کریں گے، پھر بھی میں تمہیں سوچنے کے لیے 1 مہینہ دیتا ہوں۔ اپنا جی میلا نہ کرنا، جو تمہاری خوشی ہوگی وہ تمہیں دی جائے گی۔ جب تم کراچی سے واپس آؤ گی تو پھر ہم تم سے ساری تفصیل میں بات کریں گے۔ ہماری بیٹی سفر کے قابل تو ہے نا؟ انہوں نے جاتے جاتے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں ڈیڈی، میں صبح تک بالکل نارمل ہو جاؤں گی۔ ڈیڈی اس طرح فلکی کے کمرے سے باہر گئے جیسے وہ فلکی کا سامنا نہ کر سکتے ہوں۔ ڈیڈی کے جانے کے بعد فلکی نے اپنے ارد گرد بکھرے ہوئے سامان کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے، ارد گرد سامان ہی سامان ہے۔ اگلی صبح ممی اور ڈیڈی نے باہر آ کر فلکی کو خدا حافظ کہا تھا۔ آج ڈیڈی نے بطور خاص اس کی پیشانی کو چوما تھا، مگر ڈیڈی کی آنکھیں بار بار اس کے اداس اور کھوئے ہوئے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ممی بالکل نارمل تھیں،
بس اتنا کہا کہ وقار اور زبیدہ کو میرا سلام کہنا اور وہاں سے آتے ہوئے میرے لیے ساڑیاں لیتی آنا۔ گاڑی گیٹ سے نکل چکی تھی۔ راستے میں اس نے باہر کی طرف دیکھا تو ڈرائیور آفاق کے گھر کی طرف والی سڑک پہ مڑ چکا تھا۔ جانے کیوں فلکی کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اگر ڈرائیور گلبرگ کی طرف سے جاتا تو ظاہر ہے کہ اسے اس کے گھر کے آگے سے گزرنا پڑتا۔ اس نے آنکھوں پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا تاکہ جی بھر کے رو سکے۔ اسی وقت اسے احساس ہوا کہ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی ہے۔ دل میں سوچا کہ ٹریفک کا سگنل ہوگا۔ آنکھیں صاف کر کے ادھر ادھر دیکھا تو فلکی طیش میں آ گئی۔ یہ کہاں آ گئے ہو ڈرائیور؟ فلکی نے چلا کے کہا۔ ایئرپورٹ چلو، دیر ہو رہی ہے۔ میڈم، آپ کے ڈیڈی نے کہا تھا کہ آپ کو یہاں لے کے آنا ہے۔ مگر میں نے تو نہیں کہا، فلکی چلائی۔ فوراً موڑو گاڑی کو۔ فلکی گھبرانے لگی کہ کہیں اندر سے آفاق نہ نکل آئے۔ پتہ نہیں یہ الو کا پٹھا ڈرائیور کون سے نشے میں تھا۔ میڈم، سر نے حکم دیا تھا، آپ کے ڈیڈی کا حکم تھا کہ میں آپ کو آفاق صاحب کے گھر پہ اتار کے واپس آ جاؤں۔ ڈیڈی یہ حکم نہیں دے سکتے، فلکی چلائی۔ اور ڈیڈی کی یہ مجال کہ مجھ سے مشورہ کیے بغیر ایسا کہہ دے۔ جلدی چلاؤ گاڑی، ورنہ میں گاڑی سے اتر جاؤں گی اور خود چلا کے لے جاؤں گی۔ فلکی پچھلا دروازہ کھول کے باہر آ گئی اور اتنی زور سے دروازہ بند کیا کہ عبدالکریم دوڑتا ہوا باہر آ گیا۔ فلکی کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ ایسی روشنی نمودار ہوئی جو اچھے مالکوں کو دیکھ کے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ٹرانزسٹر ریڈیو پکڑا ہوا تھا جس پہ کوئی گانا چل رہا تھا۔ اف ہو، فلکی کا دل چاہا وہ ریڈیو لے کے عبدالکریم کے سر میں دے مارے۔ اس پہ ایک ہیجان سا طاری تھا۔ اس وقت وہ قیامت کھڑی کر دینا چاہتی تھی، زندگی سے گزر جانا چاہتی تھی، کچھ کر بیٹھنے کے موڈ میں تھی۔ جانے کیسی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ عبدالکریم بے اختیار ڈکی کھول کے سامان نکالنے کو آگے بڑھا تو وہ غصے سے گرج کے بولی، صاحب کہاں ہیں؟ ایک دم سے اس نے آفاق سے دو بدو لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا وہ چھپ کے چوروں کی طرح نہیں جائے گی۔ آج وہ آفاق کا حساب بے باک کر دے گی اور صاف صاف کہہ دے گی، صاحب جی اپنے کمرے میں ہیں۔ عبدالکریم نے مؤدبانہ جواب دیا۔ وہ بے اختیار اندر کو دوڑی، رک کے گھڑی دیکھی۔ ابھی فلائٹ جانے میں 1 گھنٹہ تھا۔ وہ وقت سے پہلے نکل آئی تھی۔ وہ دوڑ کے آفاق کے کمرے میں چلی گئی، مبادا اس کا اندر جانے کا ارادہ بدل نہ جائے۔ مگر آفاق اندر اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے مڑ کے دیکھا، عبدالکریم اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ جلدی سے سر اٹھا کے بولا، جی اس کمرے میں۔ جس کمرے میں فلکی رہتی تھی اس نے ادھر اشارہ کیا۔ وہ صاحب جی کی طبیعت ٹھیک نہیں، کئی دنوں سے دفتر بھی نہیں گئے، اسی کمرے میں لیٹے رہتے ہیں۔ فلکی نے یہ بکواس سنانے کے لیے نہیں کہا تھا، وہ خود ہی بولے جا رہا تھا۔ فلکی کو غصے میں اور چپ دیکھ کے وہ خود ہی باہر چلا گیا۔ فلکی بے اختیار دوڑتی ہوئی آئی، اس کمرے کا دروازہ بند تھا۔ غصے سے اس نے لات ماری، دروازہ دھڑ سے کھل گیا۔ آفاق اس کے کمرے میں اسی کے ڈبل بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کے چونکا، پھر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پاؤں پلنگ سے نیچے لٹکا لیے مگر کھڑا نہیں ہوا۔ عین دروازے کے بیچ میں فلکی رک گئی، جھجک گئی۔ اس نے دونوں چوکھٹوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور سلیب بن کے کھڑی ہو گئی۔ اپنی اس جرت پہ وہ خود ہی حیران اور ششدر رہ گئی، جیسے وہ دروازے میں نہیں دوراہے پہ کھڑی ہے۔ ایک جہان دروازے کے اندر تھا اور ایک جہان دروازے کے باہر تھا۔ آفاق کی صورت دیکھ کر اس کے جذبے پھر ڈگمگانے لگے۔ اسے یہ سب کرنا چاہیے یا نہیں؟ ظالم، کس قدر معصوم لگ رہا تھا۔ آفاق کا چہرہ اترا ہوا تھا، شیو بڑی ہوئی تھی، کپڑے میلے، بستر شکن آلود تھا۔ نرم تکیے کا نشیب بتا رہا تھا کہ اسے مسلسل کئی دنوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے خوبصورت بال گنجلک تھے، سلیپنگ سوٹ کی شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، گلا نیم وا تھا، بالوں سے بھرا ہوا سینہ نظر آ رہا تھا، اور وہ گیان دھیان کے عالم میں فلکی کو تکے جا رہا تھا، گم سم، جیسے وہ آج زبان سے نہیں آنکھوں سے بول رہا ہو۔ فلکی نے سارے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ اسے گئے 2 مہینے ہو چکے تھے، مگر کوئی چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلائی گئی تھی، چادریں تک نہیں بدلی گئی تھیں۔
ابھی تک پلنگ کے کٹہرے پر وہ سرخ بیڈ کور پڑا تھا جو فلکی روز بستر پہ بچھایا کرتی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ شیشیاں اسی طرح بکھری پڑی تھیں جس طرح جاتے وقت فلکی نے انہیں توڑا پھوڑا تھا۔ گلدان میں ابھی تک وہ سرخ پھول پڑے تھے جو اس نے سجائے تھے، مگر اب وہ مرجھا کے سیاہ ہو چکے تھے۔ اس کے جانے کے بعد کمرے کی کسی چیز کو چھیڑا تک نہیں گیا تھا۔ کمرے میں ویسے ہی خوشبو تھی، سگریٹ، پرفیوم اور پھولوں کی ملی جلی خوشبو، جسے وہ آفاق کی خوشبو کہا کرتی تھی۔ کیا کروں، یہاں تو دنیا ہی بدلی ہوئی ہے۔ وہ کمبخت اس معصوم بچے کی طرح جس کی ماں نکاح ثانی کر کے چلی جاتی ہے، کیسا ویران، کیسا اجڑا سا لگ رہا ہے۔ وہ کلف لگی گردن والا آدمی یوں مرجھا جائے گا، مجھے کیا پتا تھا۔ یہ روپ تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یوں سوالی بن کے تو اس نے مجھ سے میرا آپ نہیں مانگا تھا۔ اس کی نظریں چہرے سے ہٹیں تو میں کچھ کہوں۔ فلکی نے اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے، پھر ایک قدم بڑھا کر اسی طرح کھڑے کھڑے اپنے دونوں ہاتھ پشت کی طرف کر کے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ اس جہان میں تھی جو دروازے کے اندر تھا، اور پھر جانے اسے کیا ہوا۔ ایک ہیجانی کیفیت میں فلکی دوڑی اور دوڑ کے آفاق کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ اس نے اپنا رخسار اس کے گھٹنے پہ ٹکا لیا اور ہذیانی انداز میں رونے لگی۔ تم نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، ہاں میں کہوں گی کہ تم نے ظلم کیا ہے۔ تم بے درد ہو، تم سنگ دل ہو۔ تم نے مجھے زندہ رہنا سکھایا، مجھے حیوان سے انسان بنایا، چینی کی مورتی کو دھڑکنا سکھایا، کانچ میں جان ڈالی، مجھے زندگی کا شعور دیا، آگہی دی، دنیا اور زمانے کا ادراک دیا، جینا سکھایا، انسانوں کی طرح جینے کا طریقہ دیا، اور پھر مجھے بیچ منجھدار میں چھوڑ دیا، تنہا کر دیا، ٹھکرا دیا، رون دیا، پیس ڈالا مجھے۔ ہاں میں پہلے تمہارے معیار کے مطابق نہیں تھی، میں بری تھی، کاہل تھی، انا پرست تھی، مغرور تھی۔ تم نے میرے سارے بت پاش پاش کر دیے، مجھے اصولوں کے آب زمزم سے نہلا دیا۔ تو پھر کیا میں پاک نہیں ہوئی تھی؟ میں نے اپنی زندگی کا ہر راز اگل کے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اقبال جرم کیا کیونکہ میں تمہاری پسلی سے نیا جنم لینا چاہتی تھی۔ میں تمہارے لیے ایک بار پھر پیدا ہونا چاہتی تھی، تمہاری ہو کے تمہارے سائے میں جینا چاہتی تھی۔ بولو، بتاؤ، کم تھا کیا یہ؟ فلکی ہے جانی انداز میں آفاق کی ٹانگوں کو بار بار جھنجھوڑ رہی تھی، اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ بار بار اس کے گھٹنوں پہ رگڑ رہی تھی۔ آفاق کی ٹانگیں مسلسل لرز رہی تھیں۔ تھوڑی دیر اور رو کے فلکی نے پھر چہرہ اٹھایا۔ بولو، جواب دو نا مجھے محبت سے آشنا کیوں کیا تھا؟ مجھے عشق کے معنی کیوں سمجھایا تھا؟ میرے دل میں تم نے آگ روشن کی، خود برف کا تودا بن گئے، مجھے اپنی زندگی سے یوں نکال باہر کیا جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ میری کوئی ادا تمہیں پسند نہیں آئی، میری کسی تپسیا نے تمہیں موم نہیں کیا، میری دن رات کی محنت تمہاری اکڑی ہوئی گردن کو نہ جھکا سکی۔ کتنی رعونت سے تم نے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ تمہاری تہذیب ہے، یہ تمہاری اعلیٰ تربیت ہے جس پہ تمہیں اتنا گھمنڈ ہے۔ اس کو تم خاندانی تربیت کہتے ہو؟ تمہارے خاندان میں عورتوں سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے، اس کو شرافت کہا جاتا ہے؟ اگر چھوڑنا تھا تو شروع میں کیوں نہ چھوڑ دیا؟ اس وقت میں مزے میں تھی، جس دنیا میں تھی مگن تھی، بھلے برے کی تمیز نہیں تھی۔ ایک مرد کی رفاقت کیا ہے میں نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ ممی کی طرح میں بھی کپڑے اور زیور کی دنیا میں خوش رہتی تھی، لیکن تم نے مجھے لوٹا ہے، میرا اپنا پن چھینا ہے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ کے تباہ کیا ہے۔ اب میں لوٹ کے اس ماحول میں نہیں جا سکتی۔ وہ لوگ مجھے قبول نہیں کرتے، میں ان کو قبول نہیں کرتی۔ بتاؤ کیا کروں میں اب، کیا کروں میں؟ آفاق کا عجیب عالم تھا، جیسے جان آنکھوں میں آ کر ٹھہر گئی ہو۔ فلکی نہ صرف اس کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی بلکہ اپنے وجود کا سارا بوجھ بھی اس کے گھٹنوں پہ ڈالا ہوا تھا۔ اس کے نرم و گداز سینے کے اندر دھک دھک کرتے دل کی ہر دھڑکن آفاق اپنی ٹانگوں پہ محسوس کر رہا تھا۔ شدت ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور زبان گنگ۔ پھر ایک دم فلکی نے اپنا سر اس کے گھٹنوں سے اٹھایا اور بپھر کے بولی، میں تو بھول ہی گئی تھی، تم مرد ہو نا، انا کے ڈسے ہوئے ظالم اور خود غرض مرد۔ میں تمہیں انسان سمجھ کے اندر آ گئی تھی،
اس نے ایک دم آفاق کی ٹانگیں چھوڑ دیں اور ہٹ کے دور جا بیٹھی۔ اب وہ قالین پہ اس طرح بیٹھی ہوئی تھی جیسے کوئی بھکارن، آلتی پالتی مارے، بال بکھرائے، فرش پہ بیٹھی بین کر رہی ہو۔ تم ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ میں عورت ہو کے جھکوں، میں تمہارے آگے سجدہ کروں، میں نہ صرف اپنی شکست تسلیم کروں بلکہ بار بار ہاتھ جوڑوں، محبت کی بھیک مانگتی رہوں۔ یہی چاہتے تھے نا؟ کہہ دیتی ہوں میں، جناب والا، میں آپ کے عشق میں مبتلا ہو چکی ہوں۔ اگر آپ مجھ پہ توجہ نہیں فرمائیں گے میں مر جاؤں گی۔ عذرائے نوازش مجھے ٹھکرانے کا ظلم نہ کیجیے، میں ہجر کے صدمے نہیں سہ سکتی، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنی باندی بنا لیجئے، اپنے قدموں میں جگہ دے دیجئے، مجھے بے موت مرنے سے بچا لیجئے، مجھے سہارا دیجئے، آسرا دے دیجئے۔ اس نے سر اب اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیا اور سسکتی رہی۔ آفاق ٹس سے مس نہیں ہوا، یوں بیٹھا رہا جیسے کسی نے اسے میسمرائز کر دیا ہو۔ فلکی نے اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھایا اور پھر بولی، لو، دے دی تم نے مجھے شکست، ایک کمزور عورت کو جھکا لیا اپنے آگے۔ تم فاتح ہو، تم شہنشاہ ہو۔ اب تمہاری عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اب دھکے دے کے مجھے اس گھر سے نکلوا دو۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا سلوک نہیں رہ گیا جو اس گھر میں تم نے میرے ساتھ نہ کیا ہو۔ تم اپنی باقی ماندہ حسرتیں نکال لو، اس کے بعد میں تمہیں کبھی نظر نہیں آؤں گی۔ پھر تم اور کسی معصوم اور مجبور لڑکی کا لہو پینے لگ جانا۔ آفاق اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، آگے بڑھا، اپنے دونوں ہاتھوں سے فلکی کے بازوؤں کو پکڑا، اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ جب وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تو اپنے بازو اس نے اس طرح فلکی کی کمر میں حائل کیے جیسے زنجیر ڈالی جاتی ہے۔ پھر اس کے کھلے بالوں پر اپنا رخسار رکھ کر بڑی آہستہ، بڑی شائستہ آواز میں بولا، اب بس کرو، اپنے دل کا سارا غبار نکال لیا نا، اب مجھے بھی کہنے دو۔ تمہیں بھیج کے میں بھی سکھی نہیں تھا فلک۔ میری حالت دیکھو، میرے کمرے کو دیکھو، میں دفتر نہیں جا سکا، کوئی کام نہیں کر سکا، حتیٰ کہ کھانا بھی نہیں کھا سکا۔ مجھے لگا جیسے میں بیمار پڑ گیا ہوں۔ وہ بے وقوف سی، وہ پاگل سی لڑکی میرے آس پاس بکھری رہی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھ جیسے لوہے کے مرد کو تم یوں توڑ پھوڑ کے چلی جاؤ گی۔ جب تم چلی گئی تو مجھے پتہ چلا، تم مجھ سے میرا اپنا آپ لے گئی۔ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں۔ فلکی نے حد درجہ حیرانی سے اپنا روتا ہوا چہرہ اٹھایا اور شک بھری نظروں سے آفاق کی طرف دیکھا۔ اس طرح بے یقینی سے میری جانب نہ دیکھو فلک۔ آفاق نے اپنا چہرہ اور قریب کر لیا۔ میری حالت دیکھو، میرے کمرے کی حالت دیکھو۔ جب سے تم گئی ہو میں گھر میں کھانا نہیں کھاتا۔ میں اس میز پہ تنہا بیٹھ کے کیسے کھانا کھا سکتا ہوں جہاں ایک خوبصورت سی لڑکی ہمہ وقت میری طرف دیکھتی رہتی تھی، وہ میری صورت دیکھتی رہتی تھی، میں کھانا کھاتا رہتا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں اس کی صورت کا چاند دل میں اتار کے گھر سے نکل جاتا تھا۔ تم مجھے یہ بتاؤ، یہ خوشی مجھے کہاں سے مل سکتی تھی؟ میں اس لڑکی کو کیسے دل سے نکال سکتا تھا؟ میں دفتر سے گھر آنے کے لیے بےتاب رہا کرتا تھا، اور جب گھر آتا تھا تو راتیں مجھے کتنا بے کل رکھتی تھیں۔ میں صبح کا انتظار کرتا تھا۔ دن اور رات میں تم کیا جانو میں تمہیں کتنی بار اپنے دل کے اندر محسوس کرتا تھا۔ پھر جب تم چلی گئیں تو میں اس کمرے میں سو نہیں سکتا تھا۔ نرم بستر مجھے کانٹوں کا بچھونا لگتا تھا۔ میں نے اس پر حد بندی کی قید لگائی تھی، وہ اس قید کو توڑتی نہیں تھی، مگر ہر رات اس کی آنکھیں مجھ سے کہتی تھیں کہ مجھے اپنے بازوؤں میں لے کے سو جاؤ۔ میری آنکھوں میں کھو جانے والی لڑکی اچانک چلی گئی تو میرے لیے ساری دنیا خالی ہو گئی تھی۔ فلک، ہر مرد چاہے جانا اور پوجے جانا پسند کرتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ عورت کو جھکانا چاہتا ہے، سجدے کروانا چاہتا ہے۔ خود پسند تو عورت بھی ہے مگر مرد سے زیادہ نہیں۔ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ خود پسند اور حاسد چیز مرد ہی ہے۔ عورت سے محبت کی جائے تو اپنا آپ وار دیتی ہے، شادی ہو جائے مطمئن ہو جاتی ہے، بچے ہو جائے ساری دنیا کو بھول جاتی ہے۔ مگر مرد نہ محبت کر کے مطمئن ہوتا ہے، نہ شادی کے بعد اسے قرار آتا ہے، نہ بچوں کی پیدائش اسے سکون دیتی ہے۔ مرد ایک پارا ہے، وہ زندگی کے ہر موڑ پہ ایک والہانہ چاہت کا منتظر رہتا ہے۔
اس کی اس ہرس نے اسے ہرجائی بنا دیا ہے۔ وہ چاہتا ہے زندگی بھر اس کے آگے سجدے کیے جائیں، ہر بار نئے انداز سے، نئے جذبوں کے ساتھ۔ ہر رات پیار کرنے کا نیا انداز ہو، ہر رات عورت ایک نیا روپ دھارے، ہر صبح عورت ایک نیا جنم لے۔ مرد حریص ہے، لالچی ہے، حاسد ہے، اس لیے ہر نئی صورت کی طرف بھاگتا ہے۔ اصل میں وہ خود اپنے عشق میں مبتلا رہتا ہے۔ مرد جب کسی عورت سے محبت کرتا ہے نا فلک، یا اس پہ مرتا ہے، تو حقیقت میں وہ اسے یہ سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب زندگی بھر تمہیں اسی انداز میں مجھ پہ مرنا ہوگا، اپنے آپ کو فنا کرنا ہوگا۔ اس لیے میں نے تمہیں نکاح کے بندھن میں باندھا ہے، تمہاری 7 پشتوں پہ احسان کیا ہے۔ میں بھی مرد ہوں، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں۔ میرا بھی سجدے کروانے کو، محبت کروانے کو دل چاہتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، مرد خاک ہو جانے والی عورت کو پسند کرتا ہے۔ غلط نہیں کہا تھا۔ یہ ضرور ہے کہ میں تمہارا گھائل ہو چکا ہوں، خدا کی قسم میں بدل گیا ہوں۔ آفاق کے بازوؤں کا گھیرا تنگ ہونے لگا۔ میں نے نوکروں سے کہہ دیا تھا میرے کمرے میں نہ آئے، میری چادریں نہ بدلیں، میرے بستر کو ہاتھ نہ لگائے، میرا کوئی کام نہ کریں۔ ان سب چیزوں سے مجھے تمہاری خوشبو آتی تھی، میں انہیں بدلنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے وہ ہاتھ یاد آتے تھے جن پہ میری وجہ سے چھالے پڑے تھے، وہ خوشبو یاد آتی تھی جو میں نے دور سے سونگھی تھی اور دل پہ ضبط کرتا رہا، وہ زلفیں یاد آتی تھی جنہیں خواہش کے باوجود پریشان نہ کر سکا۔ تمہاری قسم فلک، تمہاری قسم۔ آفاق کی آواز سرگوشی بن گئی۔ اس نے اپنا چہرہ فلکی کے بالوں میں چھپا لیا، کہنے لگا تمہارے بغیر میں جہنم میں پڑا ہوا تھا۔ تو تم، مجھے لگا تھا تم مجھے لینے آؤ گے، مجھے بلاؤ گے، لیکن تم۔ فلکی نے محبت بھرے انداز میں شکوہ کیا۔ ادھر آؤ میرے پاس، یہاں پلنگ پہ بیٹھو۔ آفاق نے اسے بازو سے پکڑا، ادھر لے گیا۔ میں نے تو کئی ماہ سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، کھڑے کھڑے بھی تھک گیا ہوں۔ یہاں بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مگر فلکی پلنگ پہ بیٹھنے کے بجائے اٹھ کے دور صوفے پہ بیٹھ گئی، یوں جیسے ابھی اٹھ کے بھاگ جائے گی۔ جلدی بتاؤ جو بھی بتانا ہے، تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو۔ اصل میں فلکی، تمہارے ڈیڈی کے ساتھ معاملہ ایسے ہی طے ہوا تھا، پھر میں پروگرام سے پہلے کس طرح بلا سکتا تھا تمہیں؟ شادی سے پہلے ایک بار میں اور تمہارے ڈیڈی اکٹھے ایک فلائٹ میں سوار ہوئے تھے، لانگ فلائٹ تھی، سیٹ بھی ایک تھی، اس لیے باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ تمہارے ڈیڈی اور میرے ابا کسی زمانے میں عزیز دوست تھے۔ خدا جانے تمہارے ڈیڈی مجھ سے متاثر ہوئے یا مجھے تمہارے ڈیڈی پسند آ گئے۔ اسی ہم سفری میں ہم دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب آ گئے کہ انہوں نے اپنے گھرانے کے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دیا۔ یہ بھی بتایا کہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے، لیکن ماں کی غلط تربیت نے اسے تباہ کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی شریف آدمی سے اس کی شادی کروں، مگر کھوٹا سکہ کسی کی جھولی میں ڈالنے سے خوف آتا ہے۔ مجھے تمہارے ڈیڈی کی اسی بات نے جیسے خرید لیا۔ میں نے کبھی کسی باپ کے منہ سے اتنی سچی اور کھری بات نہیں سنی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ پاکستان آ کر ان کے گھر ضرور آؤں گا، اور اگر اس زمن میں ان کی کوئی مدد کر سکا تو ضرور کروں گا۔ لاہور آ کر میں ان سے ملنے ان کے گھر گیا۔ میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، شاید تمہیں پتہ نہیں چلا، اور قدرت کی ستم ظریفی دیکھو، اس بگڑی بچی نے مجھے پہلی ہی نظر میں لوٹ لیا۔ میں نے تمہارے ڈیڈی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا بیٹا تم انتہائی نفیس لڑکے ہو، میں تمہیں کسی مغالطے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں صاف صاف بتا دیتا ہوں میری بیٹی تمہیں خوش نہیں رکھ سکے گی۔ میں نے انہیں آمادہ کیا، ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ جلدی شادی کر دیں اور میری ہدایات پر عمل کریں تو میں اس لڑکی کو راہ راست پر لے آؤں گا۔ اس لیے میں نے۔ آفاق ہلکا سا مسکرایا، پھر آنن فانن شادی ہو گئی، اور فلکی جیسے کسی خواب سے چونکی۔ بعد میں جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ تمہاری اسکیم کے مطابق تھا۔ ہاں، اور ڈیڈی کا اتنے طویل عرصے کے لیے باہر جانا، وہ میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ کم از کم وہ 6 مہینے کے لیے یہ ملک چھوڑ دیں۔ اور ممی؟ نہیں، وہ تمہاری ممی کا عقل والا کھانا خالی ہے، وہ اس منصوبے میں شامل نہیں تھی۔ اور تمہارے ڈیڈی نے بھی کہا تھا کہ فلکی پہ ممی کی پرچھائی بھی نہ پڑے، تبھی تو وہ اتنا خرچہ کر کے انہیں ساتھ لے گئے تھے۔ تم مجھے فلکی مت کہو،
فلکی نے ایک دم اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا جو وہ پکڑ چکا تھا۔ تو کیا کہوں پھر؟ فلکی کھڑی ہو گئی، آفاق بھی کھڑا ہو گیا۔ شدت جذبات سے فلکی لرز رہی تھی۔ آفاق کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ وہ اپنے لرزتے ہونٹوں پہ قابو پا کے بولی، میں نے تو چاہنے کے باوجود تم سے یہ نہیں کہا کہ وہ جو امریکہ سے تم میرے لیے دل کی شکل کا ڈائمنڈ سیٹ لائے تھے وہ مجھے کیوں نہیں دیا؟ وہ آج کے دن کے لیے رکھا ہوا تھا۔ آفاق نے اپنا چہرہ فلکی کے اتنے قریب کر لیا کہ اس کی گرم سانس فلکی کے ہونٹوں کو چھونے لگی۔ اور بھی بہت سے ادھار ہیں مجھ پہ جو میں نے آج کے دن کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ فلکی جھجک کے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، وہ 2 قدم آگے آ گیا۔ تم میری حالت کا بھی تو اندازہ کرو نا، جس نے محبت کی شادی کی مگر پھر اپنی بات بھی نبھائی، اپنی سہاگ رات اپنے ہاتھوں برباد کی۔ ہر پل ہر گھڑی اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹا تھا میں نے، اپنے اندر کے مرد کو تازیانے مار مار کے سلایا تھا۔ مرد اور عورت کے جذبات میں فرق ہوتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ میں کتنی بڑی آزمائش سے گزرا ہوں۔ ایسے ایسے موڑ آئے جب تمہارے اس توبہ شکن حسن نے مجھے راستے میں لوٹ لیا، مگر میں اپنے اوپر جبر کرتا رہا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری تم سے محبت 14ویں کے چاند کی طرح چڑھے اور آخری 15 دن میں ڈوب جائے۔ فلک، میں تم سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ اسی طرح۔ اس نے آگے بڑھ کے فلک کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب اس نے والہانہ پن سے فلکی کی تھوڑی اوپر اٹھانی چاہی تو فلکی رو رہی تھی، مگر اب ان آنسوؤں میں درد نہیں تھا، یہ خوشی کے آنسو تھے، فتح اور کامرانی کے آنسو تھے، تشکر کے آنسو تھے۔ اب تمہاری جگہ اس دل میں ہے فلک۔ اس نے اپنے دل سے اسے اور بھی قریب کر لیا۔ میں یہاں رکھوں گا، یہاں دل میں تمہیں۔ اب میں سزا کے طور پر پچھلی محبتوں کا ادھار چکانے کے لیے، پچھلی ہر ایک گھڑی کا حساب بے باک کرنے کے لیے دنیا کے سارے کام چھوڑ دوں گا۔ تمہیں پتہ ہے نا میں انتہا پسند ہوں، جتنی شدت سے تشدد کرتا تھا اتنی وارفتگی سے محبت بھی کرتا ہوں۔ تم میری محبت کی شدت سے گھبرا تو نہیں جاؤ گی؟ اس کے بازوؤں کا حلقہ تنگ ہونے لگا تھا۔ اس نے فلکی کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ کچھ تو کہو، کچھ تو کہو۔ اف، آفو۔ وہ اس کے بازوؤں کے تنگ حلقے میں کسمسائی تھی، لیکن پھر آفاق نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔